آج میں تراویح پڑھنے گیا نا, ہوپنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ سورۃ طٰہٰ پڑھی جائے گی. پتہ چلا کل پڑھ لی گئی تھی. اچھا ادھر آئے تھے, آج میں 11 آیا ہوا تھا. عبداللہ عبداللہ بتا رہا تھا کہ آپ بھی آئے تھے وہاں پہ. میں ادھر زیادہ تر ادھر ہی جا رہا ہوں. اینڈ تک رہے تھے آپ وہاں پہ؟ ہاں درس کے بعد میں نے کرایا تھا. اچھا آپ آگے تھے, میں پیچھے تھوڑا سا بیٹھا ہوا تھا. آج دوبارہ ہمارے پاس بڑے ایک اسپیشل گیسٹ ہیں ماشاء اللہ. لو اینڈ بیہولڈ ڈاکٹر وسیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے ساتھ جب بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں تھاؤزنڈز آف میسیجز آتے ہیں کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے الحمد للہ. تو اس لیے ہم نے اگلے 2-3 دن ہمارے بھی بہت اچھے گزرتے ہیں. پراٹھے سے نفرت ہوتی ہے اور پکوڑوں سے نفرت ہو جاتی ہے. نہیں اس دفعہ تو ڈائٹ چل رہی ہے. ہاں اس دفعہ الحمد للہ الحمد للہ 2-3 دن نہیں بلکہ ابھی تک چل رہی ہے ماشاء اللہ. دیکھنے کب تک چلتی, میں نہیں تھا تو میری نہیں. وہ ہے نا کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. ابھی ہم نے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. سو آج کا جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں. آج ہم نا 2 ٹاپکس مینلی کور کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 از فزیکل ویل بینگ. اس میں اسٹرینتھ ٹریننگ ہے, ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف فٹ بیکاز اٹس اسینشلی امپورٹنٹ. ہاسپٹلز ہم دیکھتے ہیں بھرے ہوئے ہیں اور پیٹ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور دوسری چیز ہاؤ اٹ لیڈس ٹو ایموشنل ویل بینگ ایز ویل, ایموشنل انٹیلیجنس ایز ویل ان شاء اللہ. سو آپ کو اپنی اسٹوری شیئر کریں جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے. اسٹوری سے پہلے میں ایک جملہ آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں بھی کہیں سن رہا تھا تو جیسے ہی یہ جملہ سامنے آیا تو میں نے کہا کہ یہ اگر نیکسٹ زندگی رہی تو میں یہ آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جن کی باتوں سے دل کو قرار ملے ان کی باتوں سے ذہن بھی ضرور بیدار ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کی جو یہ کوشش ہے, میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دل کو قرار ملتا ہے, وہ جو اسپریچول جو ہماری ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے, تو اس کے بعد ان کے ذہن بھی کھلتے ہیں. یہ جو ذہن کو گرے لگ چکی ہیں نا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں اور ایک غافل زندگی گزار رہے ہیں, تو جیسی دل کو سکون ملتا ہے تو ذہن بھی اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے. آج ہی قرآن پڑھتے شیخ تراویح میں, اور اس میں وہی آیات ہیں کہ پہلے تو کہنا کہ ان کی آنکھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. پھر آیا کہ اصل میں آنکھیں نہیں دیکھتی, مردہ نہیں ہوتی, یہ دل مردہ ہوتے ہیں اصل میں. It's a heart that are blinded. It's a heart that are blind. تو جب دل انسان کا جاگتا ہے نا تو پھر آنکھوں کے, کانوں کے اور زبان کے تالے کھل جاتے ہیں, دین وہ ریسیونگ موڈ میں انسان آ جاتا ہے. دل کی دنیا آباد ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے. بالکل. ایک ٹائم تھا آپ پہ جب آپ بلکی اور موٹے سے تھے اور آپ کو بڑے ایشوز تھے, تھا آپ پہ ایسا ٹائم؟ مجھے تو, میں وہی دیکھتا ہوں نا کہ موٹاپے سے اللہ نے گزارا, انگزائٹی سے اللہ نے گزارا, تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. اس وقت بندے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ویٹ کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے یا اس کو میٹابولک سنڈروم ہے, یعنی کہ چھوٹی سی عمر سے مجھے ہاضمے کے ایشو تھے, میں وہ پروٹون پمپ انہیبیٹر لیتا تھا اس ایسڈ کو جو ریفلکس ہے اس کو قابو کرنے کے لیے. تو یعنی کہ جو کھیل کود کے دن تھے اس وقت ہم گولیوں پہ آ گئے تھے. اور پھر جیسے ہی میری لائف میں یہ اسٹرینتھ ٹریننگ آئی, باڈی بلڈنگ کی طرف میں گیا, ایکسرسائز کی طرف گیا, تو وہ سارے ایشوز میرے ٹھیک ہو گئے. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے نا وہ ان کو اس ٹائم سے گزارتا ہے. جیسے شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس جہالت کے ٹائم سے گزارا, وی کین ناؤ ایگزیکٹلی ریلیٹ ٹو دا بوائز. اینڈ ہم جو دین میں کام کر رہے ہیں, میں تو وہی سوچتا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں کہ یہ کیسے کریں گے. یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کو بھی کیا اس راستے سے گزرنا ہوگا. نہیں میں تو نہیں برداشت کر پاؤں گا. جس طرح سے آپ ایک موٹاپے سے اور انزائٹی ایک ڈپریشن کے فیز سے گزرے, تو جس سے آپ ہیلپ کریں, یو کین ایگزیکٹلی ریلیٹ ٹو اٹ. دس از اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. مطلب یہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں وہ نہیں ڈالنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں انسان اپنی مرضی سے ہی غلط کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم راہ جانتے ہو تو گمراہ تمہاری ذمہ داری بن چکے ہیں. تو یہ راستہ کیونکہ ہم جو میں اپنے وقت کو دیکھتا ہوں تو مطلب دوستی بڑی زیادہ تھی, اور گھومنا پھرنا سنگت ہی مرواتی ہے, اور کھانے پینے کے شوقین تھے سارے کے سارے, ایکسرسائز کوئی نہیں تھی. تو اس میں یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کی لائف سٹائل چینج ہوتا ہے تو اس حساب سے پھر آپ کی سنگت بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک بڑا سوال آیا, آپ کا کوئی تعلق ہے وراٹ کوہلی سے؟ نہیں یہ اچھا یار آپ نے کہا تو مجھے ایسے نوٹ میں کر رہا ہوں. اتنے کمنٹس ہیں, تھوڑے سے وراٹ کوہلی تھوڑے نہیں بہت زیادہ. وراٹ کوہلی تھوڑا سا بڑی چھوٹی بنائے ایسے ہو جائے. کراچی ایئرپورٹ اترا تو جیسے ہی بیگ لے کے جا رہا تو پیچھے سے ویسے ہی کوہلی, یار تو زیادہ نہیں ہوگی وہ مطلب لائک. اچھا
ये तो बिल्कुल ही था, मतलब सीधा सीधा आपने, बस फिर मैं चुप करके निकल गया, मैंने कहा कोई नहीं। आपका कोई बैकग्राउंड इंडियन तो नहीं, कोई वहाँ से हिजरत और सारा कुछ, शायद कोहली के खानदान से कोई रिलेशन? कुंभ के मेले में निकले हुए भाई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो एक पिक्चर भी ऐसी थी कि उसमें जो है कोहली की और मेरी पिक्चर साथ, तो कोई फेसबुक पेज था कि क्रिकेट का, तो उस पे उन्होंने डाली थी, वो भी बड़ी वायरल हुई थी आज से 3 साल पहले। अच्छा। वो लेकिन नहीं, रिजेम्बलेंस बहुत है, वो थोड़ा सा स्लिम है, अब थोड़े से यानी मैं थोड़ा हाँ, थोड़ी हवा ज्यादा भरी ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई, मतलब व्हाट वाज योर लाइफ चेंजिंग स्टोरी? असल में देखें, मैं इसको ऐसे बोलूँगा ना कि जब वो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक, आपको बेहतरी नज़र आती है। और फिर सबसे बड़ी बात, चूँकि मेरी जेनेटिक्स अच्छी थी तो मुझे 3 से 4 माह में ना फ़र्क नज़र आ गया था। ओके। और फिर उसके बाद बस करते और फिर दूसरा यही था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा ना एक, मतलब ये मेरा एक वो एस्केप कह लें या वो कह लें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि 5 साल MBBS में मैंने अल्लाह से यही सवाल किया कि अल्लाह मुझे जो है, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक एलियन हूँ, और यहाँ पे हर बंदा अपने गोल्स उसके सेट हैं, उनको पता है कि क्या करना है। और चूंकि मैं एक ही बेटा था तो मेरे लिए तो वो क्या कहते हैं ना कि लाजिम था, अब्बा जान की तरफ से प्रेशर था कि भाई और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने मुझे वो सारे सवालों के जवाब दे दिए कि एक डॉक्टर ऐसा चाहिए था जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर काम करे, डाइट की तरफ लेके आए, एक्सरसाइज की तरफ लेके आए, और पूरे प्रोसेस से गुजारा ताकि मैं रिलेट कर सकूं। और एंग्जाइटी में भी जब मैं, तो अब मेरे लिए तो एंग्जाइटी इसलिए बड़ी खतरनाक थी क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था। ओके। तो अब अगर आपके पास कोई एंग्जाइटी का पेशेंट आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? एक्सरसाइज करो। अब वो तो मैं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये पैनिक अटैक स्टार्ट हुए। और तो वो जब मैंने देखा तो प्यार में नाकामी वो नहीं, प्यार में नाकामी नहीं, टॉपिक ये शिफ्ट कर देते हैं। जो सबसे नहीं, वो भी एक है, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनका दिल टूटा था तो फिर अच्छा जो है वो बॉडी बनी। लेकिन मेरा केस इस तरह नहीं था। मैं बस ये था कि एक बहुत ज़्यादा काम की तरफ फोकस, मतलब इबादत में टोटली जो है कोई सीन नहीं। जो सबसे मेन जो अल्लाह है वो बीच में पूरे उस सीन में था ही नहीं। और क्या कहते हैं, कैफीन इनटेक बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी का बेदरेर इस्तेमाल। तो फिर जब मैंने देखना शुरू किया आहिस्ता, तो दूसरा ये कि मैंने जैसे ही अपना काम स्टार्ट किया था तो मुझे बड़ी तेज़ी से जो है ना वो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और मेरा जिम भी चलने लगा। और तो थोड़ा सा ना वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह दे के भी आजमाता है, तो मतलब कमाना भी शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत मशहूर भी हो गया अपने इलाके में, पेशावर में एक अच्छा नाम बन गया। तो वो यही है ना कि सिर्फ ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती, आपने अगर आप जायज़ा लेना तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने मिस की होती हैं अपनी लाइफ में। सो जो लोग अभी करंटली सफ़र कर रहे हैं, उनको सांस चढ़ जाता है जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो लेथार्जिक फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, उनके सेंसेस इतने तेज़ नहीं हैं, उनके फट्टे खिंच जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो सिम्टम्स उनमें हैं, क्या एडवाइस है उनको, क्या करना चाहिए? इसके लिए ना एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल ना, एक मैं डॉक्टर साहब की वीडियो ही देख रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो वो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि एक बच्चे की वीडियो दिखाई डॉक्टर साहब ने कि जो साहिल पे बैठा हुआ है। डॉक्टर कौन से? ये कोई बाहर के डॉक्टर थे, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम, लेकिन ये कि उनका वो पूरा 20 मिनट्स का जो लेक्चर था वो इसी फिटनेस के ऊपर था। तो वो बच्चा बैठा हुआ है ऐसे, और कोई उससे ना सैंड से ना अब कोई घर बना रहा है, लगा है। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा पिछले 40-45 मिनट से ना इसी पोजीशन में बैठा हुआ है कि स्क्वाटिंग पोजीशन में, और पूरा यानी कि जो अल्लाह ने उसको मसल्स दिए हैं उसको पूरी तरह से यूज़ कर रहा है। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया कि आज का इंसान कुर्सी पे बैठता है, यानी कि फुल स्क्वाट वो करता ही नहीं, और जो अंग्रेजी कमोड है वो भी बीच में आ गए। इसी तरह से अगर आप किसी से भी उसका फिजिकल टेस्ट करवाएं और बोलें कि ज़रा 15 स्क्वाट्स निकाल के दिखाओ डीप, वो नहीं निकाल पाएगा। तो यानी कि फुल रेंज ऑफ मोशन पे जो मसल्स ने काम करना था, यानी कि फुल नीचे जाके ऊपर आना है, सारे मसल्स एक्टिवेट होने, आपने वो फुल रेंज ऑफ मोशन ही छीन ली। आर्टिफिशियल हो गई लाइफ, गाड़ी में आप जा रहे हैं। तो यानी कि अगर हम दोबारा फिट होना चाहते हैं तो हमें इस बच्चे की तरह वापस फुल रेंज ऑफ मोशन में आना पड़ेगा। और उसमें सिर्फ मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं करता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें, कोई भी स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स कह लें, कुछ भी हो, कि जिसमें आप पूरी तरह से अपने पूरी बॉडी एग्जैक्टली जितने मसल फाइबर्स आप रिक्रूट कर सकते हैं करें। तो आज का इंसान इसीलिए बीमार है कि वो
ایکسرسائز فل رینج آف موشن پہ نہیں کر رہا, اور پھر باڈی بلڈنگ ایک ایکسٹریم کی طرف چلی جاتی ہے تو الٹا جو ہے فلیکسیبلٹی ہے باڈی اور اسٹیف ہو جاتی ہے. یعنی کہ صرف وہ ایک جو صرف دکھنے کا جو ہے نا کہ صرف آپ نے بس تھوڑے سے بائسیپ بنا لیے ہیں اور صرف دکھانے کے لیے, اگر ان مسلز میں سے کوئی ایک دم کبھی یوز ہو جائے نا تو پھر آپ کو بڑی سخت پین نکل آتی ہے, اور آپ پھر ایکس رے کرواتے ہو, الٹرا ساؤنڈ کراتے ہو, پتہ نہیں مجھے اچانک سے کیا ہو گیا. یہ جو ڈیڈ لفٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے کوئی مقابلے کرنے آپ لوگوں نے, ایگو لفٹنگ کہ بس میں دوسرے سے بہتر ہوں, یعنی کہ اس نے 100 کیا تھا تو میں آج 110 کروں گا, مسل کیپیسٹی آپ کی ہے نہیں. تو یہی ہے نا کہ جو میں سننے والوں کو جو بولوں گا کہ آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کا کرنٹ ویٹ ہے اتنا آپ بینچ پریس کر سکو, اتنے آپ اسکواٹس کر سکو, اتنے آپ ڈیڈ لفٹ کر سکو, بہترین ہے. یعنی کہ جتنا آپ کا اپنا ویٹ ہے نا اتنا تو آپ کم از کم اٹھا سکو بس, سمپل. جو اولمپکس کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں انہوں نے جو ویٹ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کتنا سال ٹریننگ کی ہوتی ہے, ہم یہ بھول جاتے ہیں. یہ کوئی 1 مہینے 2 مہینے کوئی 5 مہینے 6 مہینے کی کئی سالوں کی ایفرٹ ہوتی ہے. آج کل کا بچہ یوٹیوب دیکھ کے, وہی جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو مس انفارمیشن ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ دیکھا دیکھی اپنے ہیروز کو کہ یار اگر یہ اتنا اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی اٹھاتے ہیں, اور تیزی میں پھر انجری ہو جاتی ہے, کمر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں کوئک فکسز میرے سے جو ہے نا اس سے دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نا اس طرح کی ویڈیو دیکھ کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ جم میں چلے جاتے ہیں, لیکن جب وہ ریزلٹس اوبیسلی آتے نہیں ہیں اس طرح پھر بندہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے. میں نے اپنے فادر کو دیکھا ہے کہ ہی واز این SHG کمانڈو رائٹ, انہوں نے کبھی باڈی بلڈنگ نہیں کی, انہوں نے کبھی نہیں کیا, لیکن آپ اگر ان کو صحرا کے وہ کہتے ہیں تو مجھے صحرا کے بیچ میں چھوڑ دو نا, I know how to survive and I know how to come out. اور پھر وہ صبح روزانہ صبح اٹھ کے نا ارلی مارننگ جاگنگ کرنا, اور برو 15 کلومیٹر تو ایسے. یار یہ والی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے نا یہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے, اور وہ اسٹرینتھ جو آپ کی باڈی پہ اپیئر ہوتی ہے دیٹ از سم تھنگ. اصل میں یہ تو اصل میں ٹریننگ ہے نا کہ ان کو ایکسٹریم ان سے گزارا جاتا ہے, اور پھر ٹریننگ میں اس میں ناٹ جسٹ فزیکل مینٹل ٹریننگ بھی بہت ہے. SSG والوں کی آپ کو بھی پتہ ہے, خیر وہ ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نا ہی ہیز اے ہیبٹ آف ناٹ سٹنگ پراپرلی, یعنی ایکسرسائز لازمی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں میں بیمار ہو جاتا ہوں اگر میں بیٹھ جاؤں نا گھر میں, کاملی ہی مینز کاملی. تو وہ سبحان اللہ یعنی. اور ہم جیسے نوجوان یوتھ ہے ہمیں اب مونال چڑھوا دو, ہم ہر وقت کام ہے, ہم ہر وقت کام ہے. بلکہ اس دن نا مطلب میں نیچے گیا تو پارکنگ میں ایک کافی تقریباً 60 پلس ہوگی ان کی ایج, یا 55-60 اتنی. تو جیسے انہوں نے جیسی ہاتھ ملایا نا تو جیسی زور دیا نا تو میں نے کہا آپ کون ہے, سیدھا ہی میں نے. تو پھر انہوں نے وہی SSG سے ریٹائرڈ, اور پھر وہ پورے قصے انہوں نے شروع کیے کہ کس طرح سے کیا ٹریننگ رہی ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا, ہم تو بہت بروٹل ہے وہ تو. اور اس میں یہی بات کہ مینٹل آپ کا جو ہے نا وہ مینٹلی آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہو کہ. اچھا میں اور میرا کزن ایک دفعہ نا اور بہادر بھی, ہم اسکردو میں کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے برو, فیملی ٹرپ تھا. وہ اپنی اسٹوری سنا رہے ہیں کس طرح سے ہمیں مارا کیا پیٹا کیا, یعنی اتنا مارا سروائول ٹریننگ میں. ایک تو پھینک دیتے تھے جنگلوں میں, اور پھر آ کے SSG والے ہی جو سینئر سے ان کو پکڑتے تھے اور آپ نے بھاگنا ہے, اور یا کے پکڑتے تھے آپ کو, اور اگر پکڑے گئے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپوز یور آئیڈینٹی. وہ آپ کو اتنا ماریں گے کہ تو بتا کون ہے, اور آپ نے کہنا کہ نہیں سر میں چپڑاسی ہی ہوں, آپ اس کپڑوں میں ہو, یعنی ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ہمارے ایک وہ کزن کے سینئر تھے, کرنل تھے وہ نا, ان کے نا کزن کے ہاتھ میں نا سگریٹ تھی نا, وہ سگریٹ جلائی, ٹھیک ہے, آج تک نشان ہے ان کا. پھر وہ ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا کہ بتا کون ہے تو, سر مجھے تو پتہ کوئی نہیں. وہ پھر آئے کان میں کہا تیرے باپ نے بھی میرے ہاتھ میں سگریٹ جلائی تھی. میرے چاچو تھے نا وہ بھی SSG کمانڈو تھے, کہتے تیرے باپ نے میرے ہاتھ میں سگریٹ جلائی تھی, اس کا بدلہ لیا ہے تجھ سے آج. سو اتنی کہتے ہیں کہ اتنا ٹف. اچھا میں نے اس کا کرکس بتا رہا تھا, میں نے کہا یہ کرکس کیا ہے. کہتے ہیں کرکس یہ ہے کہ انسان کی کوئی لمٹ نہیں. سبحان اللہ, انسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انسان سے آپ جو مرضی کام کروا لو نا, ایوریسٹ فتح کروا لو, آپ ڈیپ سی ڈائیونگ کرا لو, سانس روکنے کی ٹریننگ کرا لو, کر لے گا. لمٹ ہی کوئی نہیں انسان کی. اور ہم لوگ وی آر ناٹ یوزنگ آور باڈیز ٹو آور فل پوٹینشیل. انفارچونیٹلی ہم کچھ بھی نہیں آتے, اور نیچے لے گئے ہم تو باڈی نیچے لے گئے, نارمل فنکشنالٹی بھی ہماری جو ہے, اور اس لیے ہم کبھی مطلب کبھی اچانک سے بھاگیں تو کریمپ پڑ جاتا ہے. بالکل آپ دیکھیں سبحان اللہ. تو بس یہی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس پوری باتوں سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اپنی ہیلتھ کے اوپر, کیونکہ میں جس ایج میں بھی پہنچ گیا ہوں تو بہت سارے سننے والے بھی تقریباً 40 کے قریب ہوں گے, تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی اٹس نیور ٹو لیٹ, اسٹارٹ کر دیں, بیسکس سے اسٹارٹ کریں. اور بیسکس کے اوپر ہی بات کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو جم جاتے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ لیں. تو
آپ اسکواٹس کی بات کر لو, آپ بینچ پریس کی بات کر لو, بیسک ایکسرسائزز جتنی ہے نا بالکل وہ آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے, اور فل باڈی آپ ورک آؤٹ کریں. وہی بات ہے کہ جہاں جہاں مسلز ہیں ان کو پورے ایکٹیویشن میں لے کے آئیں, پوری طرح سے ان کو یوز کریں. اور ورک آؤٹ کا جو والیوم ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا تھوڑا بہت مسل میس ہو, تھوڑا بہت, باڈی بلڈنگ نہیں, ایک ایتھلیٹک فزیک ہو. تو اس کے لیے ہائپرٹروفی اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں, اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ورک آؤٹ کا والیوم. نمبر آف ریپس ملٹیپلائی بائی نمبر آف سیٹ ملٹیپلائی بائی ویٹ لفٹڈ. یعنی کہ اب اس میں جو ٹوٹل والیوم ہے, اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ وزن اٹھا کے ہی والیوم بڑھا لیں. آپ ریپیٹیشن زیادہ کر سکتے ہیں, آپ سیٹس بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ نے 100 kg کے 3 سیٹ کرنے ہیں, آپ 70-60 kg کے 5 سیٹ کر لیں, 6 سیٹ کر لیں, وہی مسل بھی نہیں اچیو ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اور اس میں یعنی کہ مین فیکٹر جو ہے نا مسل بلڈنگ کا وہ ہے والیوم آف دا ورک آؤٹ. تو آپ نے یہ کیلکولیٹ کر لیا, اور ابھی لیٹس سے اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑھانا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ویٹس کے پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے ریپس کم ہو جاتے ہیں, تو جیسی ورک آؤٹ کا والیوم الٹا کم بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, اسی لیے ان کو ریزلٹس نہیں ملتے. اب دیکھنے میں وہ بڑا وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن ریپس اتنے کم ہو گئے ہیں نا کہ وہ ٹوٹل والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا ہم ایک یوز کرتے تھے کہ فار ایگزامپل ہم اگر چیسٹ پہ اٹھا رہے ہیں 80 کے 10 لگائے, 100 کے 8 لگائے, اور 120 کے 6 لگائے. یہ پروگریسو اوور لوڈ ہے. یہ اگر اس پہ آپ چل رہے ہیں تو یعنی کہ ہر اس میں آپ نے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے آپ کی جو ہے ہائپر ٹرافی سے زیادہ اسٹرینتھ کو بڑھانے کا. یعنی کہ اگر آپ اب ہائپر ٹرافی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اسٹرینتھ یعنی کہ ہم نے اپنی جسم کی جان بڑھانی ہے کہ ہم زیادہ جاندار ہو جائیں, تو اس کے لیے پھر یہ پروگریسو اوور لوڈ ہے. اور وہ ہم اسی لیے کرتے تھے کہ ہماری اسٹرینتھ بڑھے. لیکن اگر ٹوٹل گول آپ کا ہائپر ٹرافی ہے تو آپ ایک اچھی فزیک بغیر ہیوی ویٹ اٹھائے بھی اچیو کر سکتے ہیں. اس میں بیسک کیا کرنا چاہیے؟ بیسک میں تھوڑا سا کہہ رہا تھا, جو انڈیورنس والا ایلیمنٹ ہے اس میں اور اسٹرینتھ میں مین فرق جو ہم نے سنا, جو میں نے سنا ایٹ لیسٹ وہ یہ تھا کہ انڈیورنس اگر آپ نے اپنی بڑھانی ہے, اسٹیمنا اور یہ چیزیں, تو ریپس زیادہ ہوں, ویٹس کم ہو, ریسٹ بیچ میں کم ہو. بالکل, یعنی کہ انڈیورنس یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک کتنا زیادہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, اسٹیمنا کتنا ہے آپ کا, آپ کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں پورا سیشن. تو اس میں آپ نے 4-5 اسٹیشن بنا لیے, ٹھیک ہے. اب ان کے بیچ میں آپ نے کوئی ریسٹ نہیں رکھا, اور مطلب 10 ریپ ایک کیے اور پھر فوراً چلے گئے, اور پورا 5 کا آپ نے سرکٹ کمپلیٹ. اس کے بعد آپ نے پھر تھوڑا سا ریسٹ لے لیا, پھر اس کے بعد دوبارہ سے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو کارڈیو ریسپریٹری فٹنس ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو یعنی کہ ایک طرف آپ کی اسٹرینتھ بھی آ رہی ہے, مسلز بھی آ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اسٹیمنا بھی بہتر ہو رہا ہے. اور جو لوگ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہے نا, سارا دن ابھی تک ایکسرسائز نہیں کر رہے, ایٹ لیسٹ دے شوڈ ٹیک آؤٹ لائک 5 ڈیز میں آدھے گھنٹے کی برسک واک کر لیں. ایٹ لیسٹ صحیح بات ہے, برسک واک کر لیں. برسک واک, اور اس کے ساتھ نا یعنی کہ وہی کہ گھر باڈی ویٹ اسکواٹس کر لیں جی, نی پش اپ سے اسٹارٹ لے لیں آہستہ آہستہ. یعنی کہ اور میں یہ دیکھتا ہوں نا, ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں تو 2 سے 3 ماہ کے اندر ہی جو ان کی اسٹرینتھ میں, جو ان کی اسٹیمنا میں فرق آتا ہے وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہے نا. بالکل. ابھی ایک 78 سال کی خاتون آتی ہیں, وہ ابھی جب بھی آتی ہیں تو وہ بچوں کے لیے چاکلیٹس بھی لے آتی ہیں. تو 1 سال پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا, تو 78 سال 78, اور وہ قرآن بھی پڑھاتی ہیں. اور اگر آپ ان کا پورے دن کا روٹین دیکھ لینا تو مطلب جب وہ بول رہی تھی نا تو الٹا جو ہے وہ شرمندگی سے ہی ہو رہی تھی کہ ایک ان کو دیکھو کہ کیا لائف گزر رہی, اور دوسرا ہے کہ ان کے ہسبینڈ بھی نہیں ہیں, بچے باہر ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پراپر بزی رکھا ہوا ہے. اور لاسٹ جب وہ آئیں تو کہتی ہیں کہ وہ جو بیٹا تم نے ورک آؤٹ دیا تھا نا, اس میں 2 ایکسرسائز میں نے اپنے پلے سے ایڈ کر لی ہیں. تو اب ڈیڈلی. اور دوسرا یہ کہ مجھے اچھا ہو گیا کہ بات یاد آ گئی, یہ بھی میں اسٹیٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ DW ورلڈ ہے ان گڈ شیپ میرے خیال سے پروگرام ہے, اس کے اندر یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک ڈاکٹر تھا, ایک ٹرینر تھا, اس سے کویشچن کیا کہ جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہے اس کے کوئی نقصانات ہیں. تو انہوں نے جو جواب دیا کہ نقصانات پہ بعد میں بات کریں گے, پہلے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی اسٹڈی بتاتا ہوں کہ زندگی میں پہلی دفعہ 200 لوگوں کو 100 یا 200 لوگوں کو اسٹرینتھ ٹریننگ پہلی دفعہ کرائی گئی, اور 6 ماہ تک دیکھا گیا کہ ان کو کیا فرق آیا ہے. تو 6 ماہ کے بعد جتنے بھی تھے ان کے پین کم ہوئے تھے, ان کی انرجی لیولز بہتر ہوئے تھے, اور ان کی سلیپ امپروو ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ ایک اور میں سروے بتاتا ہوں کہ ریٹائرڈ سینئر سٹیزن سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے, تو جو جواب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تھا موت سے, لیکن 90% سے زیادہ لوگوں کا جواب آیا محتاجی سے. تو پھر وہ واپس اپنی اس پہلی اسٹڈی کی طرف آیا اور کہتے ہیں کہ اگر 200 یا 100 جتنے بھی لوگ تھے ان کو 6 months تک ٹریننگ کرائی گئی اور ان کی سلیپ بہتر ہوئی, ان کی انرجی لیول بہتر ہوئی, ان کے پین کم ہوئے, تو کیا ان کی محتاجی کے چانسز کم ہوئے؟ بالکل.
پھر اس نے کہا کہ اب میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ وہ جو اسٹڈی تھی اس میں جو ینگیسٹ بندہ تھا وہ 80 سال کا تھا. DW ورلڈ ان گڈ شیپ, ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں آپ کا سوال تھا کہ نقصان تو نہیں ہے, تو فائدہ 80 سال کے شخص کو بھی ہو رہا ہے, آپ کب شروع کر رہے ہیں. اور ایسے جا کے میں کہتا ہوں ہٹ کیا رہا اس بندے نے کہ پیچھے بات ہی ختم ہو گئی. اور وہ بالکل سمجھ لگتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مشقت میں پیدا کیا. اور یہ تو آپ ایجڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نہیں اگر یگسٹرز کی طرف بھی آئیں تو یگسٹرز میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ لیزی. مجھ پہ سب سے زیادہ یونیورسٹیز کے جو ہیں مطلب کبھی کبھی فٹ بال کھیل یا باسکٹ برو بال. آج کل تو لیزی کے ساتھ ساتھ کاؤچ پوٹیٹوز ہیں اور فوڈ پانڈا بھی پل رہے ہیں. بالکل صحیح. فوڈ پانڈا پہ ہمارے ینگسٹر جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, دے آر اپلیکیشنز, یہ ایٹ اوے اور فوڈ پانڈا اور یہ ساری, ان کے روزانہ برو بلا ناغہ ایک میل آتا ہے فوڈ پانڈا سے. ایسے ہی ہے, میرے اپنی فیملی میں لوگوں کو جانتا ہوں, اپنے فار ریلیٹیوز میں روزانہ برو. اور مطلب ہم حیران ہوتے ہیں کہ اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں کہ جیسے دے ول ہٹ 30s نا, ہم تو جو ہمارے ہیں نا, ہم تو 40-50 میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا ہوا ہے, اور ہمارے والد صاحب تو 70-80 میں جا کے کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا. یہ لوگ جیسے ہی 30 ہٹ کریں گے نا برو, اس سے پہلے. اور ویسے میں بتاؤں کہ جو شخص 40 سال کے بعد پارک میں نہیں جاتا نا, وہ ہاسپٹل لازمی جاتا ہے. بالکل. یہ اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. میں تو انہیں کوئی اصل میں ایک اور جو چیز ہے نا, ڈائٹس جنرلی ہمارے جو پیرنٹس تھے نا, ان کے زمانے میں چاہے جو بھی تھا, ایک تو واک شاپ نیچرلی زیادہ تھی اور خالص ڈائٹس تھی. اب وہ ڈائٹس آرٹیفیشیل ہوتے ہوتے اب اس وقت جو بچے پل رہے ہیں نا, وہ کمپلیٹلی آپ نے جیسا کہا فوڈ پانڈا پہ. ہم لوگ اس طرح نہیں تھے کہ ایٹ لیسٹ پہلے 15-20 سال تو ہم نے کچھ ابھی بھی ہمارے پاس چاہے پیسہ بھی ہے, لیکن ہم روزانہ نہیں میل کھاتے باہر. ہم کہتے ہیں یار مہینے میں کھا لیں گے, چلو ہفتے میں ایک اگر کبھی کبھی چیٹ میل کر لیں گے, لیکن یہ روزانہ کا جو چکر ہے نا, برگرز اور وہ سب چل رہا ہے, تو یہ ایگزیکٹلی مطلب غلط کو غلط ہی نہیں جانتے نا, وہ بس سبھی کھا رہے ہیں, تو اکثریت تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اور ایک چیز بڑا سارے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ, یہ اگر آپ جو بھی جنک فوڈ ہے کھانے سے پہلے کتنی زبردست کریونگ ہوتی ہے نا. ہر بندہ جب بھی کوئی وہ برگر بڑا سا کھا لیتا ہے, اس کے بعد ہی کیا فیلنگ ہوتی ہے, ہمیشہ ریگریٹ ہوتا ہے. ہر اس بندے کو جو تھوڑا سا کانشیس ہے اپنی ڈائٹ کے بارے میں, وہ ہمیشہ ریگریٹ کرتا ہے. اور روزہ بھی دیکھیں نا آپ, سارا دن کی بھوک اور پیاس, اور بندہ کہتا ہے میں سب کھا جاؤں گا افطاری سے پہلے, لیکن جیسے شروع کرتا ہے تو آدھے گھنٹے میں نا اس کا سب وامٹ آ رہی ہوتی ہے. دنیا کی برو لگژریز اتنی سی ہیں. صحیح بات. دنیا کی مثال نا یہ ہے کہ آپ چاہتے تو کیا کچھ ہو, لیکن آپ آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہو, یعنی کھا پی کے. یہ لگژریز اتنی سی ہیں. تو وہی جو ہم نے لاسٹ بات کی تھی کہ ہم فوڈ تو کھا ہی نہیں رہے, ہم پروڈکٹس کھا رہے ہیں. اور یہ سیدھی سی بات ہے, اور لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ویکینڈز تک لے جاؤ بھائی, 6 دن تو صحیح کھاؤ. یہ جو ٹریننگ ہے, ٹریننگ کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ ڈے ٹائم آف دا ڈے یہ کتنا میٹر کرتا ہے, کہ آپ صبح میں کرتے ہیں؟ سب سے بیسٹ تو جی صبح کا ٹائم ہے, کیونکہ آپ کی جو باڈی نے آپ کو تیار کیا ہوا ہے صبح کے لیے, ٹھیک ہے نا. ڈائبیٹک پیشنٹ میں ایک فینومینا ہوتا ہے ڈان فینومینا, اس میں نا بلڈ شوگر تھوڑی اوپر آتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ تھوڑا سا اس کی انرجی لیولز اس طرح سے کمپرومائز ہوئے ہوتے ہیں, تو باڈی اس کے باوجود اس کو صبح کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے, اور تھوڑی فاسٹنگ شوگر اس کی بڑھائی بھی ہوتی ہے. وہ کس لیے بڑھائی ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کرے. تو یعنی کہ بیسٹ ٹائم تو صبح کا ہی ہے. اور پھر صبح اگر آپ نے ورک آؤٹ کر لیا, سارا دن آپ نے کام کیا, رات کو ایسی میٹھی نیند آئے گی نا, بالکل آپ سکون سے کوالٹی. اور ایون باڈی کا جو نیچرل باڈی کلاک ہے نا, جو باڈی کا سرکیڈیم ریدم ہے, وہ بھی اٹ گوز ود دا سن. اور صبح صبح جیسے سن کے ساتھ آپ کو لائٹ کے ساتھ سیروٹونن پروڈیوس ہوتا ہے, اینڈ اٹس آپ کی بلڈ پریشر تیز کرتا ہے, آپ کا ہارٹ بیٹ تیز کرتا ہے تاکہ آپ کام کرو. اور صبح صبح انسان جب کام کر کے, ہم سمجھتے ہیں کہ صبح کا میں نے ورک آؤٹ کر لیا نا, پھر سارا دن تھکاوٹ گزر گیا. بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. آپ اتنا فریش مائنڈ کے ساتھ کرتے ہیں. ونس مجھے یاد ہے جب میں نے 11th آور سے پہلے ایک مائی بیٹر ورژن ایک سیریز کی تھی روزانہ کی رات 11 بجے, 2 سال پہلے کی بات ہے, کووڈ والے ٹائم میں. ہم سائیکلنگ کر کے گھر آتے تھے برو. بالکل سائیکلنگ کر کے گھر آنے کے بعد وہ انڈورفنز اتنے ریلیز ہوتے تھے, اور وہ 11th آور کرنے, وہ جو مائی بیٹر ورژن کرنے کا اتنا مزہ آتا تھا کہ آئی واز ویری فریش. بالکل. تو وہ فیلنگ جو ہے نا, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی بھی ایکسرسائز کی آپشن ہو تو وہ کر لینا, چاہے سوئمنگ ہے, چاہے واکنگ ہے, ٹینس کھیلیں, کچھ بھی کریں, بٹ کریں. اور ہاف این آور کم از کم. اصل میں نا ہمارے یہاں نا لوگ بہانے بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب یہ نہیں ہے ہمارے, تو ہم نے آپ کی ایکسکیوز ہی ختم کر دی. ایکسکیوزز جتنے آپ لائٹ ویٹ سے ڈمبلز لیں, تھوڑے سے ریزسٹنس بینڈ لیں, ڈفرینٹ اس کے مطلب اس میں, اور باقی اس کو آپ گھر میں پراپر طریقے سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. گڈ ویڈیوز اینڈ ایپلیکیشن جو کہ جس کو فالو کر کے بندہ, ابھی تو اتنا زیادہ ہو گیا. ہم نے جو خاص طور پہ کووڈ میں جو ہوم بیسڈ ورک آؤٹ ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ آن لائن ٹریننگ جو ہمارا پروگرام, تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہوم بیسڈ ورک آؤٹ کو ہم نے پروموٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بس یہ ہے نا کہ لوگوں کو ہم نے
وہ ہمارا سلوگن بھی تھا کہ اب نہیں رکیں گے. تو ہم نے ان کو, چاہے جم ہے چاہے جم نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ چھوٹے موٹے ڈمبلز ہونے چاہیے. کوئی اچھی اپلیکیشن جو بتا سکیں, جیسے کچھ میں نے تو دیکھی 7 اسٹیپس 7 منٹ ورک آؤٹ ہیں, بہت ساری ہیں. ابھی تو یوٹیوب پہ بھی اتنی ویڈیوز ہیں, آپ پورا 4 ویکس کا پراپر جو ہے ورک آؤٹ پلان فالو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, ملٹیپل ہے. ویسے ایون جیسے اسپورٹس ہے نا, جنرلی اس پہ بھی نا کافی ساری ریسرچز ہیں کہ اسپیشلی بچوں ریلیٹڈ, یہ جو ٹین ایج ینگ ہوتے ہیں نا, کہ اگر یہ ڈیلی ایٹ لیسٹ یا اگر جاتے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن جتنا زیادہ آؤٹ ڈور اسپورٹس کرتے ہیں, آؤٹ ڈور اینی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی, اور اسپیشلی آؤٹس میں ویسے اسپیسیفکلی آؤٹ ڈور بھی ویسے لکھا ہوا تھا کہ اگر آؤٹ ڈور کرتے ہیں, اسپورٹس ہے, واک ہے, وٹ ایور, ان بچوں پہ ریسرچ ہوئی اینڈ دے یوز ٹو ڈو بیٹر ان سبجیکٹس لائک میتھس اور سائنس میں, وہ ان بچوں سے ورسز جو کہ ایکٹیویٹی فزیکل نہیں کر رہے تھے. تو ہمارے یہاں پہ اتنا یہ پریشر ہوتا ہے نا کہ ایگزام آ رہے ہیں تو بچوں کو بند کر لیتے ہیں. اور اچھا میرے خیر اب عادت ہی نہیں تھی, میں ایون ایگزامس ہوتے تھے نا, مجھے آدھے پونے گھنٹے بعد مجھے ہوتا تھا کچھ کرنا ہے تو میں باہر نکل کے تھوڑی سی فٹ بال یا کچھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا تھا. میرے ساتھ کبھی دوست ہوتے ہم لوگ کہیں نہ کہیں باہر ضرور نکلتے تھے, اور مجھے لگتا ہے آپ ریفریش ہوتا ہے مائنڈ, آپ کا برین بہت بہتر کام کرتا ہے. برو مجھے یاد ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ آرمی کی لائف میں ایک عجیب اپنے مزے ہوتے ہیں برو. ہم نا صبح فجر کی نماز پڑھ کے, اور کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے, فجر ہی پڑھتے تھے. کیوں؟ یہ گھوڑے ہمارے تیار ہوتے تھے ہارس ٹیبل میں, فجر کی نماز پڑھ کے ہم پہنچتے تھے دھند میں, ہم گھوڑوں کو گیلپ کرتے تھے اور پھر رائڈ آؤٹس پہ لے جاتے. اب ہم رائڈ آؤٹس پہ لے جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, مانسر کیمپ تھا, یہ آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر ہے اٹا کے پاس, ہمارا وہ اسٹیشن وہاں پوسٹنگ تھی. اچھا گھوڑوں کو بھگا رہے ہیں, گھوڑوں سے بھی دھواں نکل رہا ہے, ہم سے بھی دھواں نکل رہا ہے آنیسٹلی, ٹھیک ہے. اور اب ہم گھوڑوں کو واک کر کے آ رہے ہیں, ہمارے کلاس فیلوز وہ پیدل اسکول چل کے آ رہے ہیں, اور ہم گھوڑوں پہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اور برو وہ جو گھر جا کے گھوڑے پار کر کے, گھوڑے کو مطلب ان کو بند کر کے, ان کو گوڑ چھوڑ کھلا کے, تھپکی دے کے, وہ سارا سامان اتار کے گھر جا کے شاور لے کے جو اسکول آنے کا مزہ ہوتا تھا نا برو, یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں جو مجھ میں جو کچھ انرجی ہے نا, وہ ایسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے. پھر آرمی کی وجہ سے اسکواش کھیلی ہم نے, ہر قسم کی اسپورٹس کھیلی, اسکواش, ٹینس کھیلی, ٹیبل ٹینس کھیلی ہم نے, رائڈنگ کی, ڈائیونگ کی, ہائکنگ کی. تو اس سے جو میں واللہ میری جو وائف جب بچوں کو پڑھانے کی زیادہ پش کری ہوتی ہے نا, پڑھائیں, میں کہتا ہوں یار ان کو زیادہ جو فائدہ ہوگا نا, ان کو لوگوں ایکسپوجر دیں, ان کو اسپورٹس میں ڈالیں, ان کو رگڑا لگائیں, لوگوں سے ملاقاتیں کریں. یہ پڑھائی اتنی کام نہیں ہے کہ جتنا یہ لوگوں سے ملاقاتیں. میں اپنی لائف میں دیکھتا ہوں برو, مجھے لائف میں جتنا کانفیڈنس, جتنا ایکسپوجر لوگوں سے ملاقاتوں نے, ٹریولنگ نے اور اسپورٹس نے دیا ہے, پڑھائی نہیں دیا. کمپیریزن ہے ہی نہیں اس میں. تو اس میں تو کوئی میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس کو میجورٹی ویسے ریئلائز کرتی ہے, اپارٹ فرام جب اپنے بچوں میجورٹی ریئلائز کرتی ہے نا, تو صبح اسکول اور شام کو ٹیوشنز نہ ہوتی. نہیں میجورٹی جو ریئلائز کرتی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں لیکن مجبور ہے. آئی نو ایسے میری فیملی میں لوگ ہیں اور وہ اس چیز کو کوس رہے ہیں کہ اتنی غلط روٹین ہے چیز, اور اپنے بچوں کے لیے وہی روٹین رکھی ہوئی ہے. میرے پاس بلکہ اس دن یہ بلکہ تقریباً سال ہو گیا اس بات کو, سال بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا. میں تھوڑا سا غصہ بھی ہو گیا تھا, اور وہ بنتا بھی تھا کہ 16 سال کا بچہ ہے جس کے ایگزامز آ رہے ہیں, اور وہ وزن اس کا زیادہ ہے, اور وہ اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگز دے رہا ہے, بلڈ پریشر کی گولیاں لے رہا ہے. اور اس کے فادر جو ہے, میں جب اب میں اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, اس کو ڈائٹ کی طرف لا رہا ہوں, اور سائڈ سے جو ابا جان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ابھی اصل میں نا اس کے ایگزامز آ رہے ہیں تو اس کی, تو میں نے کہا کہ جی ایگزامز کو ہمارے گولی, اس کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کیسے فادر ہیں, ان کو آپ پراپر ان کا وزن کم کروائیں. اس عمر میں اگر یہ دوائیاں لے رہا ہے تو 25 30 35 سال میں تو اس کے آرگن ڈیمیج ہو جائیں گے. اور میں نے کہا کہ خدا کے لیے اپنی پرائرٹیز چینج کریں. یہ بچہ تو نہیں سمجھتا, میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, اور آپ بیچ میں جو ہے وہ دخل اندازی کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزامس کا اتنا. میں نے کہا وہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اسٹرینتھ ٹریننگ میں کیا کھانا چاہیے؟ پروٹین شیکس میں لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا کھانا چاہیے؟ اس کے علاوہ کھانا چاہیے, اب میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. ہر انسان کی نا کیلورک ریکوائرمنٹ ہے اپنی, ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنی مینٹیننس کیلریز کیلکولیٹ کرنی ہے اپنی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے کہ کتنے آپ ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے. وہ جتنی بھی آتی ہیں اس سے 500 کیلریز سرپلس میں جانا ہے. کچھ اسٹڈیز تو یہ کہتی ہیں کہ سرپلس میں جانا ضروری ہے ہی نہیں. اگر آپ مینٹیننس بھی اور پروٹین انٹیک آپ نے زیادہ رکھا ہوا ہے, پازیٹیو نائٹروجن بیلنس, تو آپ مسل گرو کریں گے. لیکن احتیاطاً آپ 500 سرپلس میں چلے گرو کرنا ہے تو آپ, یعنی کہ 3000 کیلریز. فیٹ سیکرٹ ایپ ہے, اس کے ذریعے آپ کیلریز کیلکولیٹ کرتے رہیں.
प्रोटीन शेक्स अच्छे हैं लेकिन ये सप्लीमेंट है, ये आपकी डाइट को सप्लीमेंट करते हैं. आपकी टोटल डाइट कितनी है, टोटल कैलोरीज कितनी है, वो बताएगी कि आपका मसल ग्रो करेगा ये कि नहीं करेगा. कैलकुलेट करना ये बड़ा मुश्किल काम लगता है कि कैलकुलेट नहीं होना नहीं, करे कि मैं कितना अभी तो कैलकुलेटर मौजूद है ऑनलाइन, आप अपना वेट एक दफा डालें. करें और या फिर एक दफा आपने आपका जो वेट है, आपकी जो हाइट है, आपकी जो एक्टिविटी लेवल है, आपकी एज है, वो बीच में डालें, वो आपके नहीं, सामने. फिर मसला ये होता है ना, जो डाइट में ले रहा हूँ, उसकी ये कैलोरी- पराठा जो है इंटरनेट पे लिखा है ये पराठा इसकी कैलोरी इतनी है, मैं जो खा रहा हूँ ये पराठा डिफरेंट किचन है. स्केल, उसके अंदर ना 3 चम्मच दही वेइंग स्केल के साथ साथ किचन स्केल भी होना जरूरी है. हाँ. यानी कि आप, और एक दफा आप उसको ना प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है. 2 से 3 हफ्तों में आपको देखते ही पता चल जाएगा. बंदा अच्छा। पूरा कसाई बन जाता है, वो देखता है, वो कहता है अच्छा इतना, ये इतने ग्राम्स हैं तो इसमें इतनी प्रोटीन होगी, ये इतने वो तो ग्राम. इंग्लिश अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे यहाँ जो हम लोग जिस तरह सब्जियां पकाते हैं और खाते हैं कि उसको पका के उसके अंदर ऑयल भी ढेर सारा होता है, अब ये सब्जी का हम बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं? व्हाट्स द राइट वे ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स? देखें, जितना आपने उसको ज़्यादा ओवर कुक किया, किस ऑयल में, कनोला में, इन चीज़ों में, तो आपने वो सारी की सारी अफादियत जो उसका फ़ायदा था ना, वो बीच में से निकाल दिया. एक तो ओवर कुक करके, ऊपर से गलत ऑयल में डाल के. तो व्हाट्स द राइट वे? तो राइट तरीका ये है कि स्टीम करें वेजिस को, ठीक है, हाँ. ओए होए, क्या अपनी बात ईटिंग है. हैबिट्स चेंज करें, और साथ साथ आप या देसी घी का इस्तेमाल करें. देसी घी, ऑलिव ऑयल ऊपर लगाएं. लेकिन मिनिमम से. मतलब बस वो कैलोरीज को आपने देखना है ना, कि देखें फूड के जो सोर्स है वो भी मैटर करता है, और कितना खा रहे हैं वो भी मैटर करता है. लेकिन खाओ पियो हद से ना स्टीम बढ़ो. करने से उसके जर्म्स मर जाएंगे या नहीं? स्टीम करने से बिल्कुल मर जाएंगे. Sure. बिल्कुल आप उसको स्टीम अच्छा, करें. लास्ट टाइम आपने ना वो एलमंड फ्लावर का और कोकोनट फ्लावर का एक ऑल्टरनेट बताया था जो सस्ता था. अलसी अलसी का आटा. फ्लैक्स सीड. कैनोला का ऑयल, जो कैनोलास हैं, डालडा वगैरह हैं, इनका ऑल्टरनेट ये ऑलिव ऑयल तो बड़ा महंगा है. सरसों का तेल, इसके अलावा कोकोनट ऑयल, इसी तरह से आप देसी घी कर लेकिन सकते जो हैं. सरसों के तेल में टेस्ट तो खैर बहुत डिफरेंट नहीं होता. सरसों के तेल से एकदम से मुझे तो लगता है बचपन के बालों की देखिए, मालिश याद आती है। अक्सर लोग जब देसी घी पहली दफा खाते हैं ना, तो उनका भी सर घूम जाता है. उनके सर घूमता है. हाँ. हमने अपने वो जो है ना टेस्ट बड्स को तो उसके साथ सरसों का आदी तेल नहीं और किया. दूसरा सरसों के तेल के साथ कोकोनट ऑयल हो गया. कोकोनट ऑयल वो इसी चीप तरह है. से, मतलब रिलेटिवली चीप. जब जाके अगर खुद बनाते हो, अगर जो है बाहर से ले रहे हो, तो फिर महंगा है. जब अच्छा, जाके खुद बना मांगेंगे सकते तो हैं. उसको बताना पड़ेगा कि सर वाला सरसों नहीं चाहिए, खाने वाला चाहिए. खाने वाला एडिबल सरसों, अलग होता है. बिल्कुल. नहीं, वो जो आपको गांव में मिलता है वही, जो ज्यादा प्रोसेस ना हुआ. हाँ, वही अच्छा, वो होता है. एक ही होता है जो बिल्कुल, सर में बिल्कुल. मिलेगा. एक होता है. अच्छा, खाते उसकी तो स्मेल लगेगा- वाकई बड़ी अजीब सी होती है यार. वो तो मुझे इमेजिन भी नहीं किया जा रहा कि मैं वो खा रहा हूँ. अच्छा, ये जो हमने डिस्कस किया है, हाँ. इससे हमारे जहन पे कितना फ़ायदा होता है, इससे इंसान इमोशनली और मेंटली कितना स्टेबल होता है, अब इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह. अच्छा, क्या वैसे ख्याल है? आपने जब मेंशन किए थे ना रिसर्च जो भी आपने वो DW वर्ल्ड वाली, वो बड़ी एपिक थी कि उसमें आपने ये मेंशन किया कि जो 80 साल के लोग थे उनका सबसे बड़ा फियर वाज मोहताजी, मोहताजी, मोहताजी. बिल्कुल. एंड एक्सरसाइज काइंड ऑफ किल्ड दैट फियर. बिल्कुल. Yes. अब आप सोचें कि इंसान को जिस चीज़ से एग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, एक्सरसाइज डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट कर रही है. बिल्कुल सही बात. कि आप एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी फील करें, तो और आपकी ये जो फियर्स हैं और आपको जिस पोटेंशियल जिस चीज़ से आप परेशान एग्जाइटी हो सकती है, वो वहीं पे किल हो रहा है. तो मेरे तो ज़हन में ये फर्क पड़ रहा है. गुस्से को जिस तरह से कंट्रोल कर लेती है आप, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो. आपका, मेरा अपना जो है वाकया है कि मैं जिम से निकला और गाड़ी पीछे पार्क की हुई थी एक शख्स ने, पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, लेकिन वो बहुत, मतलब ये नहीं कि गुस्से में था. इवन आपको आपकी जान Exactly. देखते हुए भी गुस्से में था. तो मैं वही बता रहा हूँ ना, मेरे लिए वो पूरा टाइम ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने बड़ी चीज़ बर्दाश्त की थी इसी वजह से, क्योंकि वही होता है ना बंदे के जहन में कि लोग क्या कहेंगे. तो वो मैंने उनको कहा कि आप गाड़ी पीछे करें, तो उसने आगे से. अच्छा. तो मैं जिम बॉडी बिल्डर था या नहीं था? वो बस गाड़ी में था, उसका जो भी चल रहा था. मैं वापस गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि मैंने वर्कआउट किया हुआ था और मेरे जो थे ना एंडोर्फिन्स रिलीज हुए थे, और मैं अपना वो मूड खराब नहीं करना चाह रहा. मैं गाड़ी में बैठा, मैंने देखा, जब तक वो मोहतरम निकले नहीं ना, मैं बाहर नहीं निकला. जहन में ये चल रहा था, आसपास लोग कह रहे होंगे कि यार इसकी बॉडी है और इसने क्या किया, ये तो डर गया, ये तो मतलब ना. लेकिन उस वक्त बड़ा मुश्किल था, क्योंकि दिमाग में एक तरफ वही 2 चीज़ें चल रही थी कि मैं कुछ करूं इसके साथ, फिर मैं कहता नहीं रहने दो, दोनों वो मतलब. लेकिन ये था कि मैं कंट्रोल कर गया, वो भी इसी वजह से क्योंकि मैंने वर्कआउट किया हुआ था. मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, अगर मैंने वर्कआउट ना किया होता, वहीं पे टपाक तो सीन बिल्कुल उल्टा होता. और क्योंकि कोई इंसान भी इतना ना, मतलब वो पहलवान तो वही है जो गुस्से पे काबू करे, लेकिन उस वक्त चूंकि मैं अपनी एनर्जी निकाल चुका था, टका के वर्कआउट करके आ गया था, जहन मेरा खुला हुआ था. और जब मैं वापस जा रहा ना, यकीन जाने 15 मिनट बाद ना, मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा था मतलब खुश कि यार कुछ किया है. ये इमोशनली स्ट्रांग होने की निशानी है, इतने बड़े. लेकिन उसमें मैं बता रहा हूं कोविड में क्यों डाइवोर्सेस ज्यादा हुई हैं,
کیوں فرسٹریشن زیادہ ہوئی ہیں. ایون کووڈ میں سارا دن گھر بیٹھ کے آئی اسٹارٹڈ فیلنگ فرسٹریٹڈ کہ یار کیا کر رہا ہوں, میری کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, عجیب سا چپچپا سا اسکن بھی عجیب سی ہو گئی تھی واللہ. ہاں ایکسرسائز نہیں تھی نا, پسینہ نہیں نکل رہا. تو میں نے کہا یار کچھ کرنا پڑے گا. پھر میں نے چھت پہ واک کرنا شروع کر دی. وہ اس ٹائم یہ بات کر رہا ہوں جب گھر سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ زومبیز باہر پھر رہے ہیں, وہ اس ٹائم کی بات ہے. تو ایکسٹریم لاک ڈاؤن تھا جب. تو آنیسٹلی اینگر بہت زیادہ ایک عجیب سا فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایکسرسائز کر کے آئے ہو, آپ اتنے ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو موڈ ایلیویٹنگ ہے یہ ایکسرسائز کرنا انسان کی, اور انسان میں جو ایموشنل اسٹیبلٹی اور ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کرتی ہے ایکسرسائز کرنا, ونڈرفل بینیفٹس, ونڈرفل. یعنی اگر ہم بات کریں کہ وہ جو صحابہ سبحان اللہ آپس میں کشتی کر رہے تھے, تو اللہ کے نبی وسلم داخل ہوئے اور کہا کہ ہاں جی کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سب سے زیادہ اصل جو طاقتور ہے نا, دلیر پہلوان, وہ نہیں دوسرے کو پچھاڑ دے گرا دے, اصل وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھے. اور میں نے بڑا کمال کی حدیث پڑھی, بڑی کمال کی. ہم سب کو نا ڈر لگتا ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہے, کہیں ہم منافق تو نہیں ہے. ایک حدیث سے میں نے پڑھا جس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں 2 کوالٹیز ہوئی نا, وہ منافق نہیں ہو سکتا. اگر ہم وہ 2 کوالٹیز اندر پیدا کر لیں تو ہم منافق نہیں ہوں گے. نمبر 1 پلیزنٹ پرسنالٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دین. یا تو انڈرسٹینڈنگ آف دین ہوگی اور پلیزنٹ پرسنالٹی نہیں ہوگی, یا تو پلیزنٹ پرسنالٹی ہے اور انڈرسٹینڈنگ آف دین نہیں ہوگی. جس انسان میں 2 اکٹھے ہو جانا وہ منافق نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر مجھے جملہ یاد آ گیا کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ انسانیت, ہم انسانیت کافی ہے نا, تو پھر دین کی مطلب اکثر لوگ اس طرح کرنا کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہی ہے کہ جو یہ دین ہے نا, یہ زمینی ایجاد نہیں ہے, یہ آسمانی مداخلت ہے. اور وہ ہماری ہیلپ کے لیے ہے کہ اگر ایک انسان کی سطح پہ نا, میں اگر ان کے ساتھ اچھا ہوں, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں دست و گریبان ہو جاتا ہوں ان کے ساتھ, اور میری اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے, اور میں اب ان کو معاف نہیں کر رہا ہوں. اگر الہیات بیچ میں نہیں ہے, اگر اللہ بیچ میں نہیں ہے, تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. جو انسانیت کا صرف بات کرتے ہیں نا, جب آپ بیچ میں اللہ کو لے آتے ہیں نا, تو اللہ کی رضا کے لیے بندہ معاف کر دیتا ہے. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن, یہ بالکل ایک فلاڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اصل اسلام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا احکامات ہیں جن کی وجہ سے لوگ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اجر کا سوال ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بڑا امیزنگ کانسیپٹ ہے, آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ان اے بیٹ. اسٹیمولس اور رسپانس. اکثر مواقع پہ لائف میں چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں جن کو ہم اسٹیمولس کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ گھر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی اس دن پریزنٹیشن ہے, آپ نے باس کو پریزنٹیشن دینی ہے, اور آپ صبح گھر بیٹھے ہوئے ہیں, تیار ہو کے بیٹھے ہیں, سوٹ ٹائی پہنا آپ نے, آپ کے بچے نے آ کے آپ کی چائے آپ کے کپڑوں پہ گرا دی. ناؤ دس واز اسٹیمولس, دس واز اے ٹریگر ہی بول سکتے ہیں ایسے سچویشن میں. یہ چیز ہمارے نا تقدیر, یہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتی اکثر. ناؤ رسپانس 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک کہ الو کے نانے یہ تم نے کیا کر دیا, میرے کپڑے خراب کر دیے, میں پہلے لیٹ ہو رہا تھا, بیگم جاؤ اس کو نئے کپڑے نکالو, اور اس کو 1-2 مار دیا, اور غصے کی حالت میں اپنے کمرے میں گئے, کپڑے شپڑے چینج کیے, اور اسی غصے اور اینگر اور ریج کی حالت میں آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں میں لیٹ بھی ہو گیا ہوں, انزائٹی فرسٹریشن ہیپنس, اور آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں, اینڈ یو ریممبر کہ یو فارگاٹ یور لیپ ٹاپ, کیونکہ اینگر میکس یو فارگیٹ تھنگس, اور آپ وہاں سے یو ٹرن لے کے آتے ہیں کہ میرا لیپ ٹاپ باہر لے کے آؤ, میں آ رہا ہوں, گاڑی کو پک کرتے ہیں, اینڈ یو گاٹ لیٹ, اور اسی اینگر میں آپ کو گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مار بھی دیا اور یہ ایکٹ کیا, اینڈ the presentation is failure. دوسرا رسپانس ہے کہ گرا دیا. Now you give a gap between stimulus and response. جتنا stimulus اور response کے بیچ میں آپ گیپ بڑھاتے چلے جائیں گے نا, اپنے آپ کو اسپیس دیں گے اینڈ تھنک کہ اچھا یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں, اتنا ہی زیادہ سیلف کنٹرول آپ کے اندر آتا جائے گا. اینڈ یہ چائے گرتی ہے اینڈ لائک اللہ اکبر, اینڈ یہی ہمیں اس ٹائم پہ بتایا گیا ہے, انسان پڑھے قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور اب یہ ہو گیا. ناؤ واٹ شوڈ آئی ڈو, اینڈ تھنک فار لائک 5 seconds ایٹ لیسٹ, کاؤنٹ 5, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, اب میں کیا کروں, واٹس دا بیسٹ پاسبل رسپانس. اچھا بیگم جو خیر ہے بیٹا ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جس کپڑے نکال کے ہیں, یو آر کول اینڈ کام, آپ بھاگ کے گئے ہیں, آپ کا مائنڈ بھی اپنے کنٹرول میں ہے, بچے کو بھی نہیں مارا, اور آپ نے چینج کیا,
did not forget your laptop اور لے کے گئے and everything happens. So stimulus اور response کے بیچ میں جتنا انسان گیپ پیدا کر دینا اتنا وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن جاتا ہے, اور جتنا وہ گیپ کم ہوتا ہے ریئیکشنری ہوتا ہے نا, ہم کرتے ہیں کچھ ہو گیا او یہ کیا ہو گیا, او وہ کیا, رسپانس فوراً دیتے ہیں. ہمیشہ ہم یہ اپنے ایک سیکنڈ نیچر بنانے کی کوشش کریں, کچھ ہو جانا I'll just stay silent and think what is the best possible response in this case, میں کیا کر سکتا ہوں. At least give yourself 5 seconds and then try to give yourself 10 seconds اور خاموشی سوچیں اور اس میں آپ اسمائل کرتے رہو, دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, اینڈ دین یو ریسپونڈ. ایون جو غصے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آپ اس جگہ کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیا کریں, بالکل, تو وہ آٹومیٹکلی اگر کوئی آپ کے سامنے اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے نا, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے آپ کو سخت غصہ آ رہا ہے یا اسٹریس آ رہا ہے, تو آپ نے جو اپنے آپ کو ٹائم بائی کرنا ہے نا رسپانس دینے میں, وہی ہے کہ یو موو آؤٹ فرام دیٹ پلیس, آپ کی سینیریو بھی چینج ہوتا ہے اینڈ یو گیو یور سیلف سم تھنکنگ ٹائم. اس کے اندر آپ اپنے ہوش و حواس میں رہ کے, اور اکثر ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کبھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے اور ہمیں غصہ آنے والا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار باہر تھرڈ انٹرونشن ہو کہ کوئی بندہ ایک دم سے کمرے میں انٹر ہو جاتا ہے, آپ رسپانس دینے والے تھے یا گھر میں کوئی آ گیا یا کسی نے آواز دی یا فون کال آ گئی اور آٹومیٹکلی آپ رسپانس نہ دے سکے, تو بندے کو بعد میں ریئلائز شکر ہے یار وہ ہو گیا تھا, میں تو پتہ نہیں غصے میں کسی کو کچھ بولنے لگا تھا, ناؤ سڈنلی آٹومیٹکلی تھرڈ باہر سے کوئی انٹرونشن ہوگی اور میرا اب آپ کو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے, اب آپ تسلی سے بیٹھ کے اس کو ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے کہا تھا کہ جب کھڑے ہو تو کیا کرو, بیٹھ جاؤ, جب بیٹھے ہو تو کیا کرو, لیٹ جاؤ. غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے, اور آگ کی نیچر ہے اٹھنا, اوپر جانا, ایسے اوپر جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. یعنی ہم غصہ میں کیا کرتے ہیں, اپنے نا آستینے چڑھا لیتے ہیں, ہاں جی کیا ہے, اوپر ہوتے ہیں جیسے. ایون اسنیکس کو دیکھ لیں آپ, میں جو ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے نا کہ میں, اور یہ اگر ہم یاد رکھیں نا کہ جب بھی 2 لوگ بات کریں تو اس میں جو میں ہے وہ سامنے والا شخص ہے. یعنی کہ اگر باپ بیٹے سے مخاطب ہے نا تو باپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سامنے بیٹا ہے, اور بیٹے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ سامنے باپ ہے. ہم جو صرف میں, میرا مسئلہ, میرا سب کچھ, یہ جو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا, اس کی وجہ سے زیادہ یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے متعلق نا بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے. اس کا ایگزیکٹ جو اپوزٹ ہے نا وہ ہے ایمپتھی. بالکل بالکل, کہ آپ میں سے نکل کے نا دوسرے کے, اپنے آپ کو ایمپتھی ہے بیسکلی یو پٹ یور سیلف ان سم ون ایلسز شوز, اور آپ اس کے اینگل سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اتنے واقعات ایسے ملتے ہیں. مجھے جو امیز کرتے ہیں نا ان میں سے ایک تو وہ ہے جب فتح مکہ کے ٹائم پر اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار اس کے سامنے اس کے باپ کو اس نام سے مت بلانا بیکاز ہی ول فیل بیڈ. اور آپ سوچیں یار ایک بیکاز ہی وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ بیٹا ہے تو بیٹا ہی نا, چاہے جو بھی تھا, اس کے باپ کو اگر ہم نے اس کے سامنے برے طریقے سے بلایا تو یہ فیل کرے گا بیڈ. اور اسی طرح اتنے سارے اور اسلام کا دروازہ نہ بند ہو جائے اس کے لیے, یا شاید اسلام میں نہ, کیونکہ یہ لوگ میرے باپ کو ایسے بول رہے ہیں تو میں ان کے ریلیجن میں نہیں آتا. One of the reasons could be this as well. اور ایک اور جو مجھے اسٹوری بہت انسپائر کرتی ہے نا وہ تھی, اور یہ ہمارے لیے مطلب پیرنٹس کے لیے بھی ہے, جب اربن حسین رضی اللہ عنہ ہی یوزڈ ٹو اسٹیمر نا, وہ اٹکتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اب صحابہ بڑے بڑے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے نا کوئی بات کرنا شروع کی. وہ چھوٹے بچے تھے اور وہ اٹک رہے نا, اب ان سے وہ بات اس طرح ہو کہ وہ پھنسنا شروع ہوئے, تو یہاں تک اتنا پھنسے نا کہ وہ ہوتا نا کہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ سچویشن تھوڑی سی نا آکورڈ سی ہونا شروع ہوگی, اور جیسے صحابہ بھی نا ایک دوسری کی طرف باقی دیکھ رہے کہ یار اب مطلب بیچارے ترس ہی آ رہا تھا, ناٹ ان اے بیڈ وے بٹ ان اے گڈ وے. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری باڈی نا اس بچے کی طرف منہ ٹرن کی ہوئی تھی, اور اینڈ ہی کیپٹ اسمائلنگ اینڈ کیپٹ لکنگ ایٹ ہم. اور صرف یہ نہیں, انہوں نے پورا ویٹ کیا کہ یار لیٹ دس بوائے فنش, اور جب ختم کیا نا اب آپ نوٹ کریں دیٹس ناٹ جسٹ اٹ. اس کے بعد صحابہ کی طرف مڑ کے کہتے ہیں یو نو کہ یہ جو اس نے اپنی ہیبٹ ہے نا, اس نے اپنے انکل موسیٰ علیہ السلام سے لی. He turned that negative into a positive, کہ اس کو بچوں کو کہا کہ بیٹا یہ تیرے اندر جو ہے نا, یہ it's not a bad thing, it's a quality. تو نبی کی چیز آپ کے you have something. تو یہ کب ہو سکتا ہے جب when you kind of put yourself in that person's shoe کہ یار یہ کس طرف سے آ رہا ہے, یہ کیسا فیل کر رہا ہے. سڈنلی آپ کا غصہ کیا, آپ پازیٹیو اس بندے کے بارے میں سوچیں گے اور آپ اس کو ہر قسم کا مارجن دینا شروع کر دیں گے. بالکل, تھوڑا سا بس برداشت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا خالی غصہ بھی ذبح کر دینا چاہیے, یہ بھی صدقہ ہے. بالکل, یہ جو دمبا تو ہم ذبح کریں گے, لیکن اسی لیے وہ خاموش رہنے والی عادت جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم یہ بلڈ کر لیں نا کہ ہاؤ ٹو ریمین کوائٹ,
for the most part. You know, this will help actually increase this gap between the stimulus and the response. اب دیکھ لیں جیسے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں فنی سی ہے کہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, اگر 4-5 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اوپر سے کاکروچ گر جاتا ٹیبل پہ, اب کیا ہوگا, ایک طوفان بدتمیزی ہو گئی, پلیٹیں اوڑی ہیں, جو ہے نا چیئریں گری ہیں, ٹیبل اوڑی ہیں, چیخ اور چلانا ہے, یہ ہو گیا, کاکروچ آ گیا اور سارا کاکروچ پریشان ہے, کاکروچ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اتنا تو میں خطرناک نہیں. صحیح بات ہے, اتنی تو امپورٹنس میرے ماں باپ نے مجھے کبھی نہیں دی, آپ لوگوں نے دے دی ہے. یہ تو میری جیسی حرکت ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ویٹر جو ہے وہ سرو کر رہا ہے خواتین کو چیزیں, اور اوپر سے کاکروچ گرا, اور کاکروچ کندھے پہ گرا اس کے. ویٹر نے کاکروچ کو دیکھا, کاکروچ نے سے ویٹر کو دیکھا, نظروں سے نظریں ملی, دل سے دل ملے, پیار تو نہیں ہوا. تو اس نے کیا کیا, ایکسکیوز می میم, ایسے اپنا نیپکن لے کے ایسے کر لیا, اور اس کو پکڑ لیا, اور کچن میں جا کے اس کو پھینکا اور اس کو مار دیا. نو the first one was reactive approach and the second one was proactive approach. یعنی اس کو پتہ ہے کاکروچ ہے, کیا کر لے گا یہ میکسیمم, کیا کر لے گا, کیا ہو کیا جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی نہیں, کبھی ہم نے کوئی جیسے جابر بھی کہتے ہیں نا, کبھی ہم نے خبروں میں سنا کہ ایک کاکروچ نے جی آج بازار میں 250 لوگوں کو جام بحق کر دیا, اور کلیشن کو نکل کے آ گیا اور تڑتا کر کے. ان کی نگاہ سے دیکھے تو پتہ چلے گا. مجھے ہائٹ فوبیا ہے نا, تو کلف ڈائیونگ تو میں جا کے نا میں چھلانگ نہیں مار سکا, تو مجھے کہتے ہیں کہ 20 فٹ ہی تو ہے. میں نے کہا میری نظر سے دیکھ 200 فٹ ہے, یہ 200 فٹ نظر آ رہا ہے مجھے, تو ان کی نظر سے دیکھے تو پھر. لیکن یہی ہے کہ بالکل تھوڑا بیچ میں اگر ٹائم ملے اور تھوڑا سا ہم سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کریں تو سچویشن ہی بالکل. اور اگر ہم دیکھیں نا, انالائز کریں, تو ہر ایول کی جو پرابلم ہمیں نظر آتی ہے نا, وہ غصہ نظر آتی ہے برو. اس لیے تو اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ اوصینی یا رسول اللہ, ایڈوائز میں. تو اللہ کی میں نے کہا کہ لا تغضب, غصہ نہ کرو. بالکل. انہوں نے کہا رسول اللہ, مطلب ہی وانٹڈ something more profound and something more کہ life changing advice, right? رسول اللہ اور ایڈوائز کریں. انہوں نے کہا لا تغضب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور ایڈوائز کریں. انہوں نے کہا لا تغضب. تو وہ صحابی بعد میں کہتے ہیں کہ ایز اف مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر ایول کی جو جڑ ہے نا وہ غصہ ہے, غصہ نہ کرنا. دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہم اپنے اوپر کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. بات یہ کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں سوسائٹی میں, کیا جنرلی یہ ٹرینڈ ہے کہ وی ہیو ٹو ورک آن آور سیلوز. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہماری اپروچ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے اور ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. بیکاز الاٹ آف پیپل, موسٹ آف دا پیپل آئی ووڈ سے, دے آر جسٹ گوئنگ ان دا فلو آف لائف اینڈ دے آر بیسیکلی ریئیکٹنگ ٹو دیئر وٹ ایور جو کہ ان کو اسٹیمولس مل رہا ہے نا زندگی میں, دے آر جسٹ ریئیکٹنگ ٹو اٹ اینڈ دے آر موونگ فارورڈ. وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ میرا بیہیویئر کیا ہے, یو نو, ارد گرد کے لوگوں پہ کیا اثر ڈال رہا ہے, ہاں کیا اثر ڈال رہا ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو ورک آن مائی سیلف. یہ چیز اگر جب پیدا ہو جائے نا, اگر کہ مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے اور یہ ساری باتیں, تو دین اویئرنیس آ جائے نا, اویئرنیس آ جائے. وہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ لائف, وہ کہتے ہیں نا لائف از ہیپننگ ٹو دیم, مطلب زندگی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ بس گزر رہی ہے. دس از ویری اور امپورٹنٹ. سم ٹائمز دے آر پراؤڈ آف دیئر بیہیویئر. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں مینٹیلٹی بتاؤں کارپوریٹ میں, یا ایون باسز کے بھی, جو بھی سینئر ہے ان کی پرسنالٹی ہے کہ میں جتنا دبا سکتا ہوں نا, اتنا لوگ میرے انڈر ہوں گے, اور میری دبانے کی جو کوالٹی ہے نا وہ سب سے بہترین ہے. اینڈ دے ورک آن دس کوالٹی کہ میں کتنا زیادہ دبا سکتا ہوں اپنے امپلائیز کو. میرے آگے کوئی بول نہیں سکتا, میں بھی بول نہیں سکتا. اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول کریں چیزوں کو, حالانکہ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے امپلائی کو ذرا بھی موقع ملنا ہے جاب شفٹ کرنے کا تو وہ شفٹ کر جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, سبحان اللہ, جب احد ہو گیا برو, احد بھی ہو گیا, اور اس میں یعنی صحابہ وہ چھوڑ کے آ گئے تھے جو پہاڑی سی تھی, اور اللہ نے ایڈوائز کیا تھا کہ اگر ہمارے دماغوں کو پرندے بھی کھا جائے نا, یہ تم نے تب بھی نہیں چھوڑنا اس کو, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ان سے غلطی ہو گئی, اور کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ فائنینشیل لاس نہیں ہوا صرف برو, جانے گئیں جانے. اور خالد بن ولید صرف اسی جگہ کا ویٹ کر رہے تھے کہ یہ چھوٹے تو میں جاؤں وہاں پہ. اسٹریٹجکلی خالد بن ولید ملٹری جنرل ہے نا, گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ. تو جب وہ ہوا, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ لنت لہم, کہ آپ نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل کے ہوتے نا, یہ آپ سے تتر بتر ہو جاتے سارے. یعنی اگر آپ تھوڑے سے ہارش ہوتے نا, اور کہتے یہ کیا کر دیا, تو میں کہہ رہا تھا نا تو ایسا نہیں کرنا, تم نے پھر بھی کر دیا, ہارش ہوتے تو کون بھاگتے آپ سے,
ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اللہ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح، اور یہ سارے بھاگ آپ سے. لن فدوا من حولک، تو آپ کیا کریں؟ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیں، واغفر لہم، اور ان کے لیے توبہ استغفار بھی کریں، صرف معاف نہیں کرنا. وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے کاموں میں مشورہ بھی کریں. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب عزم کرنا پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. سو یعنی ایک بندہ جو کہ لیجنڈری نیچر کا ہوتا ہے نا، وہ اپنے والوں سے نیچے میں نا پولائٹ ہوتا ہے اور نرم مزاج ہوتا ہے. وہ اپنی نرمی سے لوگوں کو دل جیتتا ہے. اکثر لوگ اسلام میں وہ کہتے ہیں تلوار کی وجہ سے اسلام پھیلا. ہاں کچھ جگہوں میں پھیلا، یہ بات ٹھیک ہے، وی ناٹ اپولوجیٹک مسلمز نہیں ہیں ہم، لیکن زیادہ تر جو اسلام پھیلا نا وہ اخلاق نے، جو جن کے گردنوں کو تلوار نہیں جھکا سکی نا، ان کے گردنوں کو اللہ کے نبی کے اخلاق نے جھکا دیا. بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرانے والا خود ڈر میں ہے، خوف زدہ کرنے والا خود خوف زدہ ہوتا ہے. ان کی اگر اپنی لائف دیکھیں گے تو ان کے ساتھ بھی ذہنی مسئلے چل رہے ہوں گے، کیونکہ وہ خود خوف زدہ ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ خوف کے ذریعے میں ان پہ راج کر سکتا ہوں. وہ انسیکیور ہوتے ہیں، ایسے لوگ انسیکیور ہوتے ہیں کہ میری رسپیکٹ نہیں کی جائے گی. they don't earn respect, they try to implement, they demand respect. Exactly. they forcefully نا، اور اسپیشلی جو ان کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں یا انڈر ہوتے ہیں، جن کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ادھر سے تو یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے تو ہم لے ہی لیں گے. اینڈ اکثر آپ دیکھیں وہ اپنے سے جو پھر اوپر ہوتے ہیں نا، ادھر بھی پھر ایسے ڈر کے رہتے ہیں. بالکل. وہ ایک فیئر نا اوپر سے نیچے ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جو آگے اگر ان کی اولاد ہوگی، اگر ان کی جو سبارڈینیٹس ہوں گے، وہ اپنے نیچے ہی اپلائی کرتے رہتے ہیں. اینڈ یہ ایک بڑی ایک خطرناک سی چین بنتی رہتی ہے. وہ اکثر وہ قصہ ہوتا ہے نا کہ ایک والد صاحب نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ یار تم نا اپنا وہ سائیکل ٹھیک کرا کے لائے کہ تم نے صحیح طریقے سے سائیکل ٹھیک نہیں کرائی، یہ نہیں کہ انہوں نے مارا، جاؤ سائیکل ٹھیک کراؤ. تو وہ گیا دوبارہ جیسا کہ آگے سائیکل والے کو جا کے کہتے تو نے سائیکل میرے سائیکل اس کو لگا دے. وہ جو سائیکل والے استاد ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے کو کہتے تو نے مجھے ٹرینڈ بڑھائی، وہ اس کو لگا. تو وہ اور چھوٹے بندے کے ساتھ بلی بیٹھی ہوئی تھی، اس بلی کو مار دیا. بلی کہتی میرا کیا قصور ہے. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کی عزت کرو، بڑے لوگوں کی تعظیم سے بچ جاؤ گے. تو یہی ہے نا کہ چھوٹے لوگوں کو ہم عزت دیتے نہیں ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ سے بہتر ہے اگر ہم دنیاوی پوزیشن کو دیکھ کے بات کریں. اور برو جو لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پریشان ہو جاتے ہیں نا، وہ زندگی میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ لائف میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. تو وی آر مینٹ ٹو بی پیپل آف گریٹ لیگیسی. لائف میں بڑا کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا پڑے، کیونکہ اللہ کی مرضی سے ہم چل رہے ہیں، ہم اپنی مرضیاں ہر جگہ ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ جو نصیب کی بات ہے نا، کہ کسی نے کویشچن کیا کہ اگر سب نصیب میں ہے تو پھر کوشش کیوں کرے بندہ؟ تو جواب دیا کہ اگر وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے تو تم کوشش کرنے پہ مجبور کر دیے جاؤ گے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ، اور ہاں مقصد حیات جاننے کے بعد کوشش کرنی ہے، ورنہ کوشش چور بھی بڑی اچھی کرتا ہے. بالکل. رات کے اس پہر میں آتا ہے جب آپ اپنے گھر میں ڈر رہے ہوتے، اور بھرپور طریقے سے واردات کر کے چلا جاتا ہے. تو موٹیویشن، رائٹ کائنڈ آف موٹیویشن ہونی چاہیے. اور یہی ہے کہ وہ جو فکر آخرت ہے نا، کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جواب دہی ہوگی، اور یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے جو کہ ایک بڑی خوبصورت دھوکہ ہے، تو اس سے کہیں زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ جو فتنہ ہے نا ہمارے لیے، ہم نے بس اسی کو ہی قابو کیا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے کہ بس میری بیوی، میرے بچے، میرا سب کچھ، اور چھوٹی سی لائف ہے. اور بہت سارے لوگ جو کہ اس ترتیب پہ چل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے آگے جا کے بڑا سخت وقت، مطلب اللہ نہ کرے، اللہ کسی کو نہ دکھا، لیکن کیونکہ جو اس جگہ پہ پکا منصوبہ بنا گیا اس دنیا کا، جو چھوڑنا نہیں چاہتا، جس نے کہا کہ بس یہی لائف ہے، تو اس کے لیے تو پھر کیونکہ چھوڑنی تو اس کو پڑے گی. تو جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسے ہی چھوڑ دینی ہے، تو اپنے جیتے جی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اللہ چھوڑنا پسند کرو گے یا چھنوانا پسند؟ جتنی دل کی محبت انسان دل میں ہوتی ہے نا، اتنا ہی زیادہ انسان کو غصہ آتا ہے چیزوں پہ. ایک گلاس ٹوٹ گیا، گلاس کیوں ٹوٹا؟ بالکل. پانی گر گیا کارپیٹ پہ، پانی، کیونکہ جتنی امپورٹنس زیادہ نا اس کی، اتنا ہی زیادہ انسان کو غصہ آتا ہے. اگر امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ یار یہ سب ختم ہو جانا ہے، ہاں میں نے چیز اچھی طرح سے مینیج کرنی ہے، لیکن یہ سب ختم ہو جانا ہے، تو جب بھی غصہ ہے نا، ہمیں کیا کچھ اسٹیپس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. دوسرا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں، اگر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ چینج یور ایٹماسفیئر. تیسرا، کبھی کبھی ایسا کریں ذرا سیلفی کیمرہ کھول کے اپنے آپ کو دیکھیں، آنیسٹلی بتاؤ، بس ڈسٹریکٹ کریں اپنے آپ، اپنی لک ان دا مرر. یہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں لک ان دا مرر. اور اگر مرر دور ہے تو سیلفی کیمرہ کھولیں، اپنی شکل دیکھیں کہ آپ کا چہرہ مبارک
کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور اس انسان کو خوش شرم آتی ہے کہ اس وقت کیا ایک ہوا selfie لے بھی لیں. ایک selfie لے بھی لیں اور بعد میں دیکھیں اس کو. آنیسٹلی یہ نہیں. اور پھر لسن ٹو ایڈوائز آف پیپل. یعنی خاموشی سے نا لوگوں کو ذرا سوچیں. اب دیکھیں نا مثال دیتا ہوں آپ کو. ایموشن انٹیلیجنس از آل اباؤٹ کنٹرولنگ اینڈ بینگ آنر آف یور ایموشنز, رائٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بدو شخص آیا, کارنر میں جا کے اس نے یورینیٹ کرنا شروع کر دیا. ہی اسٹارٹڈ یورینیٹنگ. اب صحابہ کے لیے اٹ واز اے پرابلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹ واز ناٹ اے پرابلم, اٹ واز این اپرچونٹی. انہوں نے کہا اب ہو گیا. اب صحابہ اٹھے اور پکڑنے کے لیے, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, اب ہو گیا ہے نا, لیٹ ہم فنش, ورنہ یہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور مسجد گند کرے گا. اپنے آپ کو نقصان کس طرح پہنچائے گا؟ یورین کو ہولڈ کر کے. اور گند کس طرح کرے گا؟ وہ اپنے کپڑے بھی اور ساتھ دیواریں بھی گندی کر دے گا. تو if something evil has happened, wait for it to finish. یہ نہیں کہ اگر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے نا, ڈونٹ جسٹ جمپ ان کے رک جاؤ میں یہ وہ سارا, فنش, لیٹ اٹ فنش, ٹھیک ہے. اور ویٹ کریں فار دا پرفیکٹ مومنٹ, ہٹ when the iron's hot. اب جب وہ شخص آیا نا تو پاس بلایا اور اپنے لیول پہ بٹھایا. یعنی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سے بات کریں نا اس کے لیول پہ آ کے بات کریں. نہ آپ کھڑے ہو تو وہ نیچے بیٹھا ہو, نہ آپ نیچے بیٹھے تو اوپر کھڑا ہوا ہو. اپنے آئی کانٹیکٹ آپ کے بالکل ہارزونٹل ہونا چاہیے. اپنے پاس بٹھایا اس کو. اور پھر یہ کیسے تھے, تو بے شرم, تجھے عقل نہیں ہے, رسول اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں. نہیں کہا, سمجھایا اس کو. نا حسن ظن کیا ہوتا ہے, اس کو چانس دیجیے کہ شاید اس کو نہیں پتا. یہ اللہ کی مساجد ہے, یہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہاں نماز پڑھتے ہیں, یہ جگہ نہیں. اور اتنے پیار اور اسمائل کے سمجھایا کہ ہی واز سو امپریسڈ. اس نے دعا کی, ہی سیڈ یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور کسی پہ رحم نہ کر. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اللہ کی اتنی وسیع رحمت کو صرف 2 لوگوں تک ہی محدود کر دیا ہے. سو سم ٹائمز look at some problems as an opportunity to teach someone. بچے لڑ رہے ہیں تو جو تمہیں شرم نہیں آتی, تم بھائی کو مار رہے ہو یا تم بہن کو مار رہے ہو, ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم تیسرے بن جائے, 2 لڑیں تو ہم تیسرا ایڈ ہو کیونکہ آسان ہے, کیونکہ لڑنا آسان ہے, کیونکہ ریئیکٹ کرنا آسان ہے. اپنے آپ کو روک کے پریکٹیکلی سوچنا تھوڑا مشکل ہے. کنٹرول کرنا چاہیے نا. بڑے بھی نا, بڑوں کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک واقعہ سنا ہے, کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے 150 روپے دیے کہ کچھ سامان لے آؤ, تو میں نکلا تو 100 روپے میرے سے گر گئے. اور میں بڑی ٹینشن میں کہ اب میں واپس جاؤں گا تو بزرگ تو ادھر کھڑے ہوں گے, تو ان کو کیا جواب دوں گا. تو میں واپس آیا, چہرہ میرا اڑا ہوا. تو مجھے کہتے کیا ہوا؟ وہ 100 روپے گم گئے. کہتے اور وہ 50 روپے. کہتے وہ تو ہیں. کہتے شکر کرو وہ نہیں گمے. یعنی کہ سچویشن اس سے بھی بری ہو سکتی تھی. تو یعنی کہ وہ بڑے بھی ایسے تھے نا کہ جو کہ بالکل سچویشن کو پراپر طریقے سے ڈیل کرتے تھے. تو ہم تو اصل میں وہ بے حس چیزوں سے محبت میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمارے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے بے حسی کی. یہ مطلب میں کہتا ہوں نا, دنیا کی جتنی بیماری ہیں اس میں جو بدترین روحانی بیماری ہے وہ ہے بے حسی. اور جو انسان بے حس ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے تو صحیح بات ہے. اور اگر ہم آپ سے زندگی کو دیکھیں نا, اس میں نا احساس اور کیئر اور احسان والے کا احسان نبھانا بھرا پڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غزہ میں جا رہے تھے, ایک یہودی عورت نے ان کو, آپ نے کہا کہ پانی ہے, تو اس نے کہا جی ہے. تو پانی اسے لے لیا, اور پانی کتنا لیا کہ آپ نے اسے کور کر کے نا اونٹوں کو بھی پلایا, ایک مشکیزے میں سے تمام اونٹوں کو, گھوڑوں کو, پورے لشکر کو پلایا. اور جب عورت کو واپس کیا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ پانی بڑھا ہے یا اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں نا, عورت کو پانی اتنا واپس دے دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹلز لانچ کی نا, تو اکثر اس قبیلے کو اسکپ کرتے تھے ہمیشہ کہ اس عورت نے ہم پہ احسان کیا ہے. یعنی احسان کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, قرآن اخلاق تھا نا ان کا. اس قبیلے کو اسکپ کرتے کہ اس قبیلے کی عورت نے ہم پہ احسان کیا تھا. اور آپ دیکھیں جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام والی بتائی کہ انہوں نے کیسے ریپلیس کیا. امام حسن بن علی بن ابی طالب چل کے آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. اچھا, اب اللہ کے بھی خطبہ دے رہے ہیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, خطبہ دے رہے ہیں. تو وہ انہوں نے تھوڑے لمبے گارمنٹس پہنے تھے جن کے پاؤں میں آ رہے تھے. اچھا, اب نواسے رسول ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور وہ چلتے ہوئے آ رہے نانا کے پاس, اور صحابہ خطبہ سن رہے ہیں. اب صحابہ بیٹھے ہوئے اور وہ گر پڑے. یعنی یہ ہمارا خطبہ نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کا خطبہ ہے, اور سامنے ابو بکر, عمر, عثمان و علی بیٹھے ہیں. تو صحابہ اور اسمائلنگ کے دیکھو بچہ گر گیا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے مثال خطبہ چھوڑا, اترے, انہوں نے گود میں اٹھایا اور ممبر پہ آ کے اٹھا کے رکھا رسول اللہ نے.
یعنی جس کی کوئی بھی حرکت کوئی بھی عادت حرکت کرنا مناسب نہیں ہے, عادت مبارک پوری کائنات کے لیے ایک لیجٹمیٹ ایک ریزن بن سکتی ہے, اٹھایا. اب ان کو فیل ہوا کہ نا صحابہ کی ہنسی نکلی تو ہی ان کی سیلف اسٹیم شاید تھوڑی سی ڈاؤن نہ ہوئی ہو. کیا کہتے ہیں, ان ولدی ھذا سید, یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ سید ہے, یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمنین, یہ مومنوں کو دو گروہ میں صلح کروائے گا جب وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. تو صحابہ نے یعنی صحابہ کی نظر میں ان کی گرینڈیوسٹی کتنی بڑھ گئی, ایک تو چھوٹے بچہ اور دوسرا حسن بن علی بن ابی طالب کیا سوچ رہے ہیں کہ میں ہوں گا, یعنی بڑا ویژن بچے دیا, کو کانفیڈنس بچے کانفیڈنس دیا. تو ہم لوگ نا اف وی وانٹ ٹو میک ایموشنلی انٹیلیجنٹ جنریشنز وی ہیو ٹو گیو دیم رسپیکٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر سوچتے ہیں نا کہ آپ کا بیٹا اس مرتبے پہنچ جائے, فار ایگزامپل اف یو تھنک میرا بچہ سی ایس ایس آفیسر بن جائے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن جائے, تو لوگ جتنی رسپیکٹ اس کو دے رہے ہوں گے اس اسٹیج پہ, آج آپ اتنی رسپیکٹ اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیں. یہ تو بہت ضروری ہے, جو بچوں کی رسپیکٹ ہے نا, دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جو پیرنٹس کر سکتے ہیں. ویسے بچوں کے نا احسان ان کا ساتھ جو ہے نا وہ یہی ہے. سب سے بڑا جو ان کو ڈسٹروائے کرنے والی چیز پتہ کیا ہے, ان سے پوچھنا کہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے, واللہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے بیٹا, ان پہ شک کرنا بالکل نیور. آپ کو پتہ بھی چل جائے نا جھوٹ بول رہے ہیں, ان سے نہ ایکسپوز کریں, ان کے نہ کریں, بس ڈفرینٹ اینگل سے سمجھا دیں, کیونکہ اور پھر خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کا. کائنات کا سب سے پہلا جھوٹ جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے بولا گیا برو. بچہ اگر خوف ہوتا ہے تبھی تو جھوٹ ہوتا ہے, تبھی جھوٹ ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یار اچھا یہ میں نے غلطی کی ہے نا, اور میں نے اگر ماں باپ کو جا تو آگے کوٹ پڑنی ہے یا آگے کچھ تباہی پھیرنی ہے, تو آپ چھپاتے ہو, آپ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ یار میرے ماں باپ مجھے انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی طوفان نہیں مچ جائے گا, اٹ وڈ بی ڈیلٹ ان اے ریزنبل وے, تو آپ جا کے بتاتے ہیں. وی ہیو پریکٹس دس ان آور ہاؤسز, مطلب اپنے بچوں کے ساتھ. اب بچے جو ہے آ کے دے نیور لائے الحمدللہ, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اینڈ دے نو کہ ہم وی ڈونٹ لائی. یس, اور ان کو اگر وہ سچ بتاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگے سے مار پڑی, بلکہ حنا نے ایک دفعہ کیا کیا, حق کرتے ہیں ان کو, یو نو کہ ویری گڈ ماشاءاللہ. اس پہ ان فیکٹ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے اپنی غلطی کو یا جو بھی چیز کی اس کو اون کیا اور آپ نے آگے سچ بولا. دس از ہیپننگ الحمدللہ. اور حنا نے ایک دفعہ کیا کیا کہ اپنی مدر سے نا پتہ نہیں مدر نے کیا بولا تھا کہ ہاں فون دیا تھا کہ آپ اس پہ کوئی ویڈیو دیکھنی تھی کوئی اسکول کی یا کیا, تو اس نے کیا کیا کہ نا وہ ویڈیو دیکھ کے نا اس کو مینیو دبا کے ایک چھوٹی سی گیم تھی, کوئی واٹر میز گیم تھی یا کون سی گیم, جس میں آپ نا یو نو اٹس گیم جو کہ برین ایکٹیویٹی کو برین گیم تھی. تو اس کو وہ گلٹ تھا کہ میں نے وہ کھیل لیا, وہ میں نے کھیل لیا, میں نے ماما کو نہیں بتایا. اس نے میرے پاس سے پاپا ایک سیکرٹ بتاؤ, میں نے کیا بتاؤ, کہتی وہ ماما نے فون دیا تھا تو میں نے نا ساتھ ایک دفعہ گیم بھی کھیلی تھی. میں نے اس کو حق کیا اور پیار کیا. میں نے کہا میری بیٹی ہمیشہ پاپا سے ہر بات شیئر کرتی ہے, اور میں نے کہا کہ میں ماما سے شیئر کر, میں نے کہا ماما کو چاہتا کہ پاپا آپ شیئر کریں گے, ماما کا تھوڑا سا روب زیادہ ہے میرا. تو میں نے کہا کہ دیکھیں, میں نے وائف کو کہا, میں نے کہا دیکھیں ماشاء اللہ اتنی اچھی ہے کہ اس نے مجھے خود سے شیئر کیا آ کے, تو وی ریئلی اپریشیٹ دیم. کیونکہ وجہ پتہ کیا ہے, دیکھیں بچے کی نا یہ جو بیس ہے نا یہ کانفیڈنس ہے, اس پہ کھڑی ہوتی ہیں کریکٹر اور کریٹیوٹی کی دو بلڈنگس. اگر کانفیڈنس نہیں ہے نا کبھی بھی بچہ کریکٹر اور کریٹیو نہیں بن سکتا. بچے کا کریکٹر کبھی ہو ہی نہیں سکتا, بھول جائیں جب تک وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو اس کا کانفیڈنس آپ تباہ کر دیں, ہی ول نیور بی آف اے گڈ کریکٹر. وہ پھر پیسے کے پیچھے جھوٹ بولے گا, وہ پھر مال کے پیچھے جو ہے نا اپنی جاب کو کر دے گا اور کہے گا یار رشوت لے کے آؤ. تو کانفیڈنس از ویری امپورٹنٹ جو کہ آج ہمیں دینا ہے. اور اللہ کے نبی کے دیکھیں ابو عمیر ہیں, چھوٹے صحابی ہیں, ان کی چڑیا کو منہ کے کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل نغیر. ابو عمیر کہہ کے ان کو کنیت دے کے بلا رہے ہیں, یعنی کنیت اس زمانے میں بڑے لوگوں کو دی جاتی تھی. عبداللہ بن عمر کو دیکھیں آپ, عبداللہ بن عمر جو تھے ان کے بیٹے ہیں سالم بن عبداللہ, اکثر فتاویٰ دیا کرتے تھے. تو کوئی ایزی کوشچن آتے نا تو اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھاتے تھے اور کہتے کہ بیٹا آپ جواب دو, چھوٹے سے بیٹے, اور وہ اکثر جواب دیا کرتے تھے تو ان کو پیار کرتے اور کیا کہتے تھے, شیخن یقبل شیخا, ایک شیخ دوسرے شیخ کو پیار کر رہا ہے. یعنی سبحان اللہ, اتنا کانفیڈنس. اچھا آپ نے جو اس ٹائم ایک منافق کی جو دو کوالٹیز بتائی نا کہ دو جس شخص میں وہ ہو تو منافق کبھی نہیں ہو سکتا. آئی واز تھنکنگ ابھی اسی کے بارے میں کہ جو ہم انیشلی ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ ایکسرسائز اینڈ ہاؤ اٹ امپیکٹس آر موڈ, تو جو پلیزنٹنیس ہے اور دین پڑھنا, دین کے اوپر رہنا اور پلیزنٹ رہنا,
جو انسان ایکسرسائز کر رہا ہے فٹ رہ رہا ہے ون اس کا ویسے موڈ بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو پلیزنٹنس کی طرف ایک اسٹیپ ویسے اس نے اٹھا دیا. دوسرا مجھے ایک اور چیز لگتی ہے کہ جب ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے, لیتھارجک فیل کرتے ہیں, ہماری سلیپ سائیکل خراب ہوتی ہے, ہماری نمازیں ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتی ہیں. ہم کسی دین کی کلاس میں بیٹھ بھی رہے ہوتے تو کانسنٹریشن لیول آدھا ہو چکا ہوتا ہے, فوکس کم ہو جاتا ہے. آپ دین بھی نہیں سیکھ سکتے. سبحان اللہ, یہ اتنی لنکڈ ہے نا چیز ایگزیکٹلی کہ اسٹیئنگ فٹ مطلب از ناٹ سم تھنگ آپ اس کو دین سمجھ کے کریں. بالکل کہ ایک مومن کو تگڑا ہونا, فٹ ہونا, اٹس پارٹ آف دین. صحابہ تگڑے تھے تبھی تو وہ غزوات میں جاتے تھے. مطلب میں حیران رہتا تھا جب یہ پڑھتا ہوں نا کہ زبیر بن العوام جو تھے وہ جب ہارس رائڈنگ کرتے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں پہ, وہ جب غزوہ میں لگتے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے, اینڈ ہی واز مینوورنگ دا ہارس ود جسٹ لیگس. آپ کتنی وہ تگڑی تھائز ہوگی, اس کو بولتے ہیں تھرو ویٹ. اپنے ویٹ کے ذریعے نا آپ رائٹ رکاب پہ پاؤں بھاری کرتے ہو یا لیفٹ رکاب پہ پاؤں بھاری کرتے ہو وداؤٹ یوزنگ ہینڈ. آپ ہینڈ نہیں, آپ اپنے اپر باڈی. اور یہ نہیں کہ ویسی فری رائڈ ہو رہی ہے, جنگ کی حالت میں. شارٹ کون سی ہے جو ہم ایک بندہ ایک اٹھا لے, بڑی بات ہے. ایک بندہ آپ یہ سوچیں کتنے فٹ ہوں گے تو یہ کر سکتے ہیں. ہم دین کا کام کر ہی نہیں سکتے, نہ پڑھ سکتے, نہ سمجھ سکتے اگر ہماری حالتیں. اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ٹریولنگ بٹوین دا ٹارگیٹس یہ لغو میں نہیں آتا. بچوں کو سوئمنگ سکھاؤ, ہارس رائڈنگ سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ. یہ چیزیں اللہ کی میاں نے کہا. اور کیونکہ ہارس رائڈنگ تو میں نے کیا نا 2.5 سال 3 سال, اور مجھے پتہ ہے کتنا کچھ زیادہ. امام شافعی رحمہ اللہ, آپ کو پتہ ہے when he used to hit targets from bow and arrow, he out of 10 he used to hit 9 bullseye. یہ وہ ہوتے ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ, he was so fit and fine. دیسی مرے کھایا کرتے تھے, ان کے چیکس جو ہے نا وہ یلو نہیں ریڈش تھے, and they were so fit and fine. یعنی جو لوگ تھے مطلب بیوٹیفل پیپل. تو ہم بھی نا یہ جو چیز ہے نا واللہ ہمارے مسلمانوں کے ایک مسلمان موٹا ہو. عمر بن خطاب کے دور میں ایک موٹا شخص آیا تو عمر بن خطاب نے درے سے نا کہا کہ میں ہاضا کہتے ہاضا نعمت اللہ. آگے کیا بولا؟ لا ہاضا غضب اللہ, یہ اللہ کا غضب ہے اور عذاب ہے تیرے پہ, یہ تو پیٹ ہے. اور ہم آج کل ماشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ کہاں سے ہے, پیٹ سے ہے. کہ ماشاءاللہ پیٹ کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ماشاءاللہ صاحب رائٹ جا رہے ہیں اور پیٹ لیفٹ جا رہا ہے. ایک شخص کہتا میں نا بچپن مجھے ایک شخص نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کر کے یہ نا بچہ یہ جو ہے نا یہ بہت آگے جائے گا. کہتے میری طرف دیکھ, کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ بڑا ہو گیا نا, تو کہتے ہیں مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آئی, لیکن مجھے سمجھ لگی تھی اس نے اس ٹائم نا میری پیٹ کی طرف اشارہ یہ بہت آگے جائے گا. کہتا آج میرا پیٹ مجھ سے بہت آگے ہے. اس دن بھی ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ ان کے اسکالرس بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بدترین غلطیوں میں سے ایک غلطی ہم سے جو ہوئی ہے, بدترین غلطیوں میں سے وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے. اور یہ بالکل جو اللہ والا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, مجھے یہ میں ایک آڈیو سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے بولا تو جا کے وہ کہتے ہیں نا ہٹ کر جاتی ہے سیدھی بات. کہتے جو اللہ والا ہوتا ہے نا اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے, لیکن اس کی خوراک خود بخود کم ہو جاتی ہے. کوئی اس کو بتانے نہیں آتا لیکن اس کی خوراک خود بخود کم ہو جاتی ہے. تو یہ اگر ہمیں سمامہ بن اوصال جو چودھری تھے, یعنی سردار تھے, چودھری تو میں نے ایسے کہا سردار تھے, 3 دن اللہ کی میر ان کو بند رکھا مسجد نبی کے پلر سے. 3 دن پوچھا ماں اندے کا سمامہ کیسے ہو سمامہ, تو نے کہا قتل کرو گے تو قتل کیے جاؤ گے, رحم کرو گے تو ہم تمہیں نوازیں گے. اتنا روڈ تھا وہ, یہ چودھری تھا نا. 3 دن ایسے کیا, جب چوتھے دن اللہ کی میر ماں اندے کا کہتا ہے سیم رپلائی, کہتا ہے چھوڑ دو اس کو. اللہ کی میر نے 3 دن کہا تھا کہ ان کو بکری کا دودھ پلاؤ. وہ 7 بکریوں کا دودھ پی رہا تھا, 7 بکریوں کا دودھ. جس دن کہا نا اللہ چھوڑ دو جا کے, وہ گیا باہر غسل کیا, پھر اسلام صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ. غسل کیا اور جب واپس آئے اور اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے سب سے بہترین مدینہ لگتا تھا, سب سے بہترین دین اسلام, اور ولیعذ باللہ سب سے برے مجھے آپ لگتے تھے, اور اب مجھے سب سے بہترین شہر مدینہ لگتا ہے, سب سے خوبصورت دین اسلام اور سب سے بہترین خوبصورت مجھے آپ لگتے ہیں. اور جب ان کو کہا نا کہ اب ان کو بکری کا دودھ پلاؤ, وہ ایک بکری کا دودھ پیا انہوں نے آٹومیٹکلی. برو سبحان اللہ, ایک کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور ایک مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. This part is new. بہت یار سبحان اللہ, یعنی سبحان اللہ آٹومیٹکلی ہز ایپیٹائٹ چینج. جیسے ایمان داخل ہوا نا تو گناہ اکثر پیٹ بھر کے ہی ہوتا ہے. پیٹ خالی میں نا بھوک لگی ہو نا, آپ دیکھیں برو ایون رمضان میں تھوڑی سی پرائیویٹ بات نہ ہو جائے, لیکن اکثر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ود وائف وہ بہت کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ بھوک, وہ ایپیٹائٹ کم ہو, وہ ڈیزائر سے کم ہو جاتی ہے رمضان میں. کیوں؟ کیونکہ انسان بھوک, اور لیکن کیا کہا تھا شہوت کو اگر تم نے شادی یہ نہیں کرنا تو روزہ رکھو یا گیٹ میرڈ.
either get married or try fasting. کیونکہ فاسٹنگ کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ نظر نیچے کرو, قرآن زیادہ پڑھو, اسکالرز کی کمپنی میں بیٹھو, دوستوں کے ساتھ گھومو پھرو. نہیں, فاسٹ رکھو. کیوں کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو لذتیں بھی نہیں ہوتی, اور اکثر گناہ پیٹ بھر کے ہوتے ہیں. Any final words from the guest وسیم بھائی؟ زبردست. اور انشاءاللہ اب جو باتیں ہوئی ہے اس کے اوپر عمل ہوگا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ حج کا سفر ارادے سے شروع ہو جاتا ہے, تو فٹنس کا سفر بھی انشاءاللہ ارادے سے. اور انشاءاللہ لوگوں کو بات سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کتنا امپورٹنٹ. ہمیں سب سے زیادہ لگی ہے, ہم نے بہت بینیفٹ کیا. صحیح بات ہے, آنیسٹلی آپ کے آنے سے نا ہماری لائف میں بہت چینج ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور آپ کے جو آپ ایک نوبل کام کر رہے ہیں, اسپیشلی فزیکل فٹنس تو بہت لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جو ایک جو نا ڈفرینٹ اسٹائل ہے نا اسٹرینتھ ٹریننگ کا, پھر علاج بالغذا کا, اور پھر ساتھ اسپریچولی بھی جو آپ ایڈ کرتے ہیں, ماشاء اللہ اٹس اے بیوٹیفل بلینڈ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سو مچ اخوان, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.